بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا موضوع تھا کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کے آداب کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے کیا آداب ہیں، اساتذہ اور مشائخ کے کیا آداب ہیں، قرآن حکیم کے کیا آداب ہیں۔ لیکن جتنی بندے کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے بندہ اس کا خواہ مخواہ تذکرہ کرتا ہے، یعنی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو دیکھا بیانات میں سب سے کم اللہ کی محبت کا تذکرہ تھا۔ آداب کا تو کسی نے نام ہی نہیں لیا کہ اللہ کا بھی کوئی ادب ہے یا نہیں، اور جو اللہ کا ادب نہیں کرتا اس کو محبت کیسے آئے گی؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ تو ہم نے نا ایک دماغ میں بٹھا لیے کہ جی اللہ نے تو معاف کر دینا ہے، اس لیے نہ اللہ کے ادب کی ضرورت ہے، نہ عظمت کی دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، نہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ بھائی سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز اللہ کا ادب ہے، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نام کا ادب، کہ اللہ کا ذاتی نام اللہ، اس کا ادب ہو۔ پھول کو دیکھ کے، گلاب کا پھول دیکھیں تو کتنی لوگ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پیش بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کا نام کتنا خوبصورت لکھا ہو، کبھی دیکھ کے آپ کو مزہ آیا؟ بس لاپرواہی سے دیکھا، اچھا اللہ کا نام لکھا ہو، یعنی لاپرواہی سے دیکھتے ہیں اس کو، شوق سے، محبت سے اور بے چینی سے اس کو دیکھنا، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی محبت کا اظہار چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ اس لیے یہ جو اردو میں مشہور ہے ایک دوسرے کو محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں آئی لو یو، آئی مس یو، ہم تو اللہ کو کہتے ہیں کہ آئی لو یو، آئی مس یو۔ بندوں کو کیا کہنا ہے، جو مٹی سے بنے ہیں مٹی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کو کہنے کی باتیں کہ یا اللہ میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی دل میں نہیں بیٹھی۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ والے انہوں نے بنیاد پکڑی ہوئی، جڑ پکڑی ہوئی کہ ہر بندے کو جو دعوت دینا شروع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کی عظمت کے بول بولو، اس سے اللہ کی عظمت بلاتے ہیں، بول 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 کے پھر کبھی اس کے دل میں آ ہی جاتی ہے اللہ کی عظمت۔ اور اسی طرح نماز میں سبحان اللہ بھی نہیں، الحمدللہ بھی ہر موڑ پہ نہیں، کون سا لفظ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر۔ اب 17 رکعتوں میں کتنی دفعہ اللہ اکبر ہے؟ کیا یہ مشکل لفظ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا؟ اب وہ لاپرواہی سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر بھی لاپرواہی سے کہتے ہیں، یعنی جب ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ویسے ہی روٹین میں اللہ اکبر کہہ دی۔
اگر سوچ سمجھ کے صرف اللہ اکبر ہی کہہ لینا تو نماز کے 50 نمبر آ جائیں. اگر سوچ سمجھ کے کہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، عظیم الشان ہے، اعلیٰ و بالا ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل ہی نہیں ہے، لا مثل لہ لا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا وہ ہے. لیکن کیونکہ یہ اللہ کی عظمت و کبریائی دل میں بیٹھی نہیں، اس لیے اللہ کے اوپر کوئی بیان ہی نہیں. تو بھائی اللہ کے آداب کوئی نہیں. ہمارے حضرت نے سب سے پہلے بادب با نصیب کتاب لکھی تو اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے آداب لکھے کہ اللہ کے نام کا ادب، اللہ کی جن کی چیزوں کی طرف نسبت ہے اس کا بھی ادب. محبت میں کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ کی طرف نسبت والی چیزوں سے بھی محبت ہو جائے. اللہ سے تو ہے ہی ہے محبت، اب کلام اللہ، اللہ کے کلام سے بھی محبت ہو جائے، کعبۃ اللہ، اللہ کے کعبے سے بھی محبت ہو جائے، شاعر اللہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، شاعر اللہ سے محبت ہو جائے، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں سے اور نبی آخر الزمان سے والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہو جائے. اسی طرح اہل اللہ، اللہ والے جو کثرت سے اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے ان سے محبت ہو جائے. تو نسبت والی چیزوں سے محبت ہوگی، پھر اللہ کی محبت کا کمال نصیب ہوگا. تو اللہ کی ذات سے بھی محبت، اللہ کی صفات سے بھی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں کی طرف نسبت ہے ان سے بھی محبت ہوگی، تو پھر آپ کو محبت کے کمالات حاصل ہوں. پھر آپ کو اللہ کے دیدار کا ذوق و شوق پیدا ہو. آج اللہ کے دیدار کا کوئی ذوق و شوق نہیں ہے. اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ ارد گرد ہمیں چیزیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. جی سیر سپاٹے کرو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، فلاں چیز دیکھو، اور جس رب نے سب کچھ پیدا کیا اس کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں. ہمارے حضرت نے ایک بیان میں بڑی عجیب بات فرمائی کہ ہم اللہ کا لاکھوں ہاں بار شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے عرش کا اور اپنی عظمت کا تصور کرنے کی اجازت دے دی. تو یہ بڑی بات ہے کہ سب سے پہلے ہم جو نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زبان سے کہتے رہتے ہیں وہ دل میں بھی اتر جائے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے نکلے اللہ، اوپر سے اللہ اکبر کہیں اور اندر کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ جی یہ کرنا وہ کرنا فلاں کرنا. اب نماز کے اندر کھڑے ہو کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی عظمتوں کی بریائی کی نیت سے نماز پڑھیں کہ میں اللہ کی عظمتوں کی بریائی کو سجدہ کر رہا ہوں. اگر آپ اللہ کی عظمتوں کی بریائی کو سجدہ کرنے کی نیت سے نماز پڑھیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہ جو تکبیرات تشریق ہے قربانی کی عید پہ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھ لیں. 100 دفعہ پڑھ لی تو کہیں دوائی زیادہ نہ ہو، 40 دفعہ ہی پڑھ لیں. 100 دفعہ پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. ایک دفعہ میں نے زیادہ پڑھ لی تھی تو بس ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی. کیا بات تیرے جمال میں ہے، زمانہ ہر وقت حال میں ہے، کہ حال ہی چڑھ جاتا ہے پھر بندے. کیا بات تیرے جمال میں ہے، کہ اللہ کے جمال اور خوبصورتی کا کیا کہنا. کیا بات تیرے جمال میں ہے، زمانہ ہر وقت حال میں ہے. دو معنی اس کے، ایک تو جیسے حال چڑھ جاتا ہے بندے کو کہ اللہ 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 کرتا ہے، اور دوسرا اس کا گہرا معنی ہے کہ اللہ کے ہاں ماضی مستقبل نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز حال ہی حال ہے، پریزنٹ ہے. سب کچھ
ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ اللہ کے سامنے. تو اس لیے انہوں نے شاعر میں کہا، اکبر الہآبادی نے، یا علامہ اقبال کے بھی مرشد ہے، کیا بات تیرے جمال میں ہے، زمانہ ہر وقت حال میں ہے. تو واقعی جو بندہ اللہ کی عظمت و کبریائی کو پہچان جاتا ہے، اس کے اوپر علوم و معارف کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اتنے اس کو اللہ علوم و معارف دیتا ہے کہ وہ بندہ بس بس کرتا ہے. علامہ اقبال نے سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کہا کہ حضرت میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میرے اندر علوم و معارف کی ایسے بارش شروع ہو جاتی ہے جیسے بہت بڑا جال ہو تو اس میں بڑی بڑی مچھلیاں پھنس جائیں. اب میں سوچتا ہوں کون سی مچھلی پکڑوں، کون سی چھوڑی، کون سی پکڑی. اتنے میرے اوپر علوم و معارف کی بارش شروع ہو جاتی. ایک داڑھی منڈا قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کی یہ حالت ہے، اور ہم سوچتے ہی نہیں. آج کل تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایک آیت سوچ سمجھ کے پڑھ لو اور اس کو 1000 دفعہ دہراؤ. پھر اللہ اکبر، دیکھیں وہ آیت آپ کے دل، دماغ، ہڈیوں، روح تک چلی جائے گی. دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی. اور پھر اللہ کے کلام سے اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے فرمایا کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام شاہی کلام ہوتا ہے، اور جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے تو اس کا کلام کیسا ہوگا. تو ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے شکوہ کیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. اب یہ تالے والی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی یہ بغض کا تالا، حسد کا تالا، عجب کا تالا، دنیا کی محبت کا تالا، غیر ضروری تعلقات کے تالے لگے ہوئے ہیں. اس لیے غور و فکر کی توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ تالے پھر مشائخ کی صحبت میں آ کے ٹوٹتے ہیں، پھر بندے کی دل کی گرہ کھلتی ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی عظمت کیا. آپ ایک ہفتہ اس آیت کو پڑھیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ایسا لگے گا کہ آپ کا دل پھٹ جائے گا، اتنی گرمی ہے اس آیت کے اندر. اللہ نے خود اپنی شان بیان کی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین میں اس کی عظمت و کبریائی کے ڈنکے بجے رہے ہیں، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے. آپ پڑھیں تو آپ کانپ جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. کدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو، ادھر آؤ. یہ نصیحت نامہ تو تمہارے پاس ہے، اللہ کا قرآن عالی شان. تو اس سے پھر اللہ کی عظمت دیکھو. جو اللہ کے الفاظ میں اثر ہے، ہماری باتوں میں تو وہ اثر نہیں. جو اللہ خود اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں اس کو اگر ہم دہرائیں گے تو ہمارے دل میں وہ عظمت بیٹھے گی. تو اللہ کی قرآن کی آیات کے ساتھ دلوں میں عظمت بیٹھتی ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی بٹھانی ہے تو اللہ کی کوئی ایک آیت لے لیں. میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی مجھے اللہ کی محبت کی اور قرآن کی محبت کی مستی چڑھتی ہے تو میں کہتا ہوں اگر صرف پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین دن رات پڑھتے رہے، یہی ایک آیت آپ کو جنت میں لے جائے گی. وما ذالک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. اگر اس آیت کی وجہ سے، پہلی آیت کی وجہ سے اللہ کتنوں کی اگر بخشش کر دے گا، دوسرے تو ہاتھ چبائیں گے یار ہم پہلی آیت بھی نہیں پڑھ سکے. چلیں جی باقی پورا قرآن تو نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا، کیا پہلی آیت بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ عجیب و غریب آیت ہے. قرآن عظیم الشان کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین.
اور قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا. جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو ساری مخلوقات نعرے ماریں گی وکیل الحمدللہ رب العالمین. تو حساب کتاب کے آخر پہ بھی الحمدللہ رب العالمین. پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے, وہاں مزے کریں گے, اللہ خصوصی دعوت دیں گے, اللہ کی دعوتیں کھائیں گے, اور دعوت کھا کے آخر پہ کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اس لیے ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ جب بیان ختم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, تاکہ شروع میں بھی الحمد آخر پہ بھی الحمد. اور کئی کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین. میں نے کہا توبہ ہی توبہ, تم نے بلاغ مبین کر دیے. یہ نبی کہہ سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں نے وما علینا الا البلاغ المبین. یہ ہے کہ میں نے اللہ کے پیغام پہنچانے کا کمال کر دیا, حق ادا کر دیا حق. ایک بدعتی عالم نے تقریر کی اور آخر پہ یہ پڑھ رہا ہے تو مجھے اتنا ہنسی آئی کہ تو شرک اور بدعت کی باتیں کرتا رہا, اور آخر پہ کہہ رہا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. بلاغ مبین کوئی آسان کام ہے؟ نبی نے ساری زندگی دن رات دعوت دی اور آخر پہ صحابہ سے گواہی لی کہ میں نے حق ادا کر دیا اللہ کا پیغام پہنچانے. تب صحابہ نے گواہی دی آخری خطبے کے موقع پہ. ہم تو ساری رات سوتے رہتے ہیں, تو ہے جی ایک جمعے کا خطبہ پڑھا لیا تو ہم نے بلاغ مبین کر دیا. بلاغ مبین تو بھائی دعوت تو قومی لیلا و نہارا, رات کو بھی دعوت, دن کو بھی دعوت, پھر بات بنتی. اب یہاں بھی ایک عجیب نکتہ ہے, دعوت تو قومی لیلا و نہارا, کہ رات کو بھی دعوت دی, دن کو بھی دعوت دی. حالانکہ دن کو دعوت دینا تو آسان ہے, رات کو تو لوگ سوتے ہیں. کہ گھر گھر جا کے دعوت دی, اکیلے اکیلے کو دعوت دی, لیٹ نائٹ کافی دیر تک لوگوں سے حضرت نوح علیہ السلام ملتے تھے. اس لیے رات کو پہلے کہا ہے, دن کو بعد میں کہا. انفرادی گشت کرتے تھے. ہم بھی جب گشت میں جاتے تھے تو 12-1 بج ہی جاتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گشت پہلے ختم ہو جائے. اب نماز پڑھ کے عشاء کی نکلے تو واپسی 1-2 بجتے تھے. تو آپ کے خیال میں نوح علیہ السلام ہم سے کم گشت کرتے ہوں گے؟ تو اس لیے فرمایا دعوت تو قومی لیلا و نہارا, رات پہلے دن بعد. لیکن ہم اللہ کی عظمت و کبریائی دل میں بیٹھے تو اللہ کا ادب آئے گا نا. کسی کا استاد ہے, شیخ ہے, ادب دل میں ہوگا, عظمت اس کی دل میں ہوگی کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا, تو پھر آپ اس کی کوئی بات کریں گے. تو بھئی پہلے اللہ کے آداب ہیں اور محبت سے آداب پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بندے نے ہمارے حضرت کو خط لکھا کہ جی میں تو نیا بیت ہوں, مجھے تو کوئی ادب آداب آتے نہیں ہیں. تو حضرت نے آگے سے ایک جملہ لکھ کے بھیج دیا, محبت تمہیں خود ہی آداب محبت سکھا دے گی. کہ والہانہ عاشقانہ محبت پیدا کرو, محبت تمہیں خود ہی آداب محبت سکھا دے گی. کیونکہ محبت ادب بھی سکھا دیتی ہے. کیونکہ بندہ محبت بھی کرتا رہتا ہے, ساتھ ڈرتا بھی رہتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے کہیں. بس ناراض ہونے کے ڈر کی وجہ سے ادب بھی آ جاتا ہے. تو بھائی اللہ سے محبت کرنی تو محبت پھر ادب سکھا دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہ کچھ آپ کو دے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. تو آج اللہ کی عظمت, کبریائی, ادب, اس کے اوپر ہم بولتے ہی نہیں, تعارف کرواتے ہی نہیں اللہ کا. حالانکہ اللہ نے خود اتنا تعارف قرآن میں کروایا. کافر کہتے یعنی ومر رحمان, رحمان کون ہے جی؟ اللہ کا تعارف کرو. اللہ نے خود تعارف کروایا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہے میرا تعارف. خود اللہ نے تعارف کرا. کہہ دو کل
اس میں بڑے اشارے ہوتے ہیں، یہ امر کا صیغہ، کل کہو، پڑھو، اس کو کہتے رہو. اس لیے آخری تینوں صورتوں کے آخر پہ کیا ہے؟ کل، کہ ضرور پڑھا کرو. حضرت حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے ان 3 صورتوں کو پڑھا ہے، 3 دفعہ صبح و شام پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے میرے سارے کام ہو جاتے. کل لگا ہوا ہے. اگر کل ہو اللہ احد، کہہ دو وہی اللہ ایک ہے. اب عربی میں واحد کو بھی ایک کہتے ہیں، احد کو بھی ایک کہتے ہیں. واحد اسنان ثلاثہ، آگے گنتی شروع ہو جاتی ہے واحد سے، لیکن واحد کے بعد اسنان 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے. تو اللہ نے کل ہو اللہ واحد نہیں کہا، احد کہا ہے، کیونکہ احد کے بعد کوئی گنتی نہیں. اللہ ایک ہے تو بس ایک ہی ہے. واحد نہیں کہا، احد کہا ہے کہ بس اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. ایک دفعہ ہم نے حضرت سے پوچھا کہ مشائخ بڑے بڑے کتب، ابدال، مجدد، یہ ڈرتے رہتے ہیں، جتنی نیکی کرتے اتنے ڈرتے ہیں، ان کو اتنا خوف اور ڈر کیوں ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی بے نیازی کرتے ہیں کہ کہیں عجب و تکبر دل میں نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تو اٹھا کے پرے پھینک دیتا ہے. فرمایا بلند بہور 500 سال عبادت کرتا رہا، پھر اس کو اللہ نے مردود کر دیا، اور اس کی مثال کیا دی کہ یہ کتا ہے، یہ کتا ہے. ہم نے اس کو علم دیا، اس علم کے ذریعے اس نے دنیا کمانی شروع کر دی. اخلد الی الارض، یہ زمینی کی طرف چلا گیا. اللہ نے اس کو کتے سے، ہم نے اس کو علم دیا اور اس نے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اللہ کی محبت و معرفت کا ذریعہ نہیں بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے بھائی نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی عظمت و کبریائی دلوں میں بیٹھے، صرف ایک اللہ اکبر پر غور کر لیں. پھر یہاں بھی عظمت ہے، سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب بڑی شان و شوکت والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. سبحان اللہ کا معنی جو پاک کرتے ہیں نا، وہ صحیح معنی نہیں. سبحان کا معنی ہوتا ہے شان و شوکت والا. اردو میں یہ صحیح جچتا ہے معنی کہ سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب جو ہے بڑی شان والا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے. پھر سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب بڑی شان و شوکت بڑا ہے اور سب سے اعلیٰ و بالا ہے. جب اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے، پھر نماز پڑھ کے آپ کو مزہ آئے گا، پھر وسوسے نہیں آئیں گے کہ جی یہ خیال آ رہا ہے، وہ خیال آ رہا ہے. جب اللہ کی عظمت و کبریائی، اور یہ بھی کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں. جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا لوگ، بالکل فٹ فاٹ ہو کے جاتے، تو آپ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اللہ کی سامنے پیشی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو سمجھے میری اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب نماز میں کھڑے ہوتے، بال ایسے کھڑے ہو جاتے، کپڑوں سے باہر آ جاتے، بال ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کسی نے کہا حضرت آپ بڑی بڑی جنگوں میں کافروں سے نہیں ڈرے، تو یہ نماز میں آپ؟ فرمایا یہ نہیں دیکھ رہے میں کس رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، کہ مجھے پتہ ہے میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ الصمد کے سامنے کھڑا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ جننا ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا ہے. اس لیے ہمارے امام ربانی مجد الفسانی نے اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست قسم کی تعریفیں کی، بڑے مشکل لفظ استعمال کی، اور پھر آخر پہ کہا کہ اللہ ہماری تعریفوں سے اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، ثم وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، کہ ہمارا تصور بھی اللہ کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کی برابری کرنے والا کون ہے؟
اس کے تو نام جیسا کسی کا نام نہیں، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات کیسے ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، حل تعلم لہ سمیہ، کیا اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے؟ آئے میدان میں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ نام جیسا کسی کا نام نہیں۔ اللہ کے صفاتی نام کو تو لوگ بگاڑ لیتے ہیں، عبد الرحمن کو رحمان رحمان کہتے رہتے ہیں، مسٹر رحمان بھی کہہ دیتے ہیں، کریم عبد الکریم کو کریم کریم کہتے رہتے ہیں، عبداللہ کا عبد ہٹا کے کوئی کسی کو اللہ اللہ کہتا ہے؟ کیونکہ کوئی اپنا نام اللہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور نہ اللہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو خدا ترجمہ کرتے ہیں بڑا غلط ترجمہ ہے، کیونکہ فارسی میں دو خدا ہیں، یزدہ نیکی کا خدا، احمد برائی کا خدا۔ تو جب آپ اس کا خدا ترجمہ کریں گے تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے اللہ ہر زبان میں اللہ ہی لکھا جاتا ہے، اللہ ہر زبان میں اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ نے اللہ کی عظمتوں کی بریائی، اللہ کی محبت کے لیے آسان طریقہ نکالا ہے کہ اللہ کے نام سے محبت کرو، اس کو دیکھنا محبت سے، لکھنا محبت سے، سوچنا محبت سے، قرآن میں سے ڈھونڈیں اللہ کا نام، مراقبے میں اللہ اللہ کا تصور دل میں جمائیں، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو جائے، بس اس سے پھر اللہ کے ساتھ والہانہ عاشقانہ جنونی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت کسی زمانے میں ایک بڑے ملک میں گئے، وہاں غیر مقلد قسم کے لوگ اور من مرضی کے لوگ پینٹ کوٹ پہنے ہوتے ہیں اور من مرضی کا دین انہوں نے بنایا ہوا ہے، خواہش پرستی والا دین، کہ جو چیز اچھی لگتی وہ کر لی باقی چھوڑ دی۔ اس لیے جتنی امتیں تباہ ہوئی ہیں دو ہی وجہ سے ہوئی ہیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، پھر نبیوں کے بعد ان کی نالائق امتیں ہوئی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور من مرضی شروع کر دی۔ تو آج بھی نماز پڑھنے والے بھی من مرضی کریں، میرا خیال یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اور خیالات کی جنگ ہو رہی۔ تو حضرت نے اللہ کے نام کے حقائق و معرف بیان کی۔ ایک پینٹ کوٹ والا کہہ لوں کیا ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے، ایسی بے ادبی کی۔ تو حضرت نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے واسطے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بس یہی گواہی دے دینا کہ یہ بندہ ہر وقت ہی اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، بس پھر تو ایسے بیٹھ گیا جیسے جھاگ بیٹھتی ہے۔ کہا تمہیں کیا پتا اللہ کے نام کی کیا شان ہے؟ اللہ نے خود اپنے نام کی شان بیان کی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نزل احسن الحدیث۔ ایک ایک آیت میں 5 دفعہ اللہ کا نام، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ نے اپنا نام چن کے اللہ رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ چمٹ جاؤ، یہ اللہ کا نام تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ دیکھو ہم نے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، بغیر سوچے سمجھے پڑھتے رہتے ہیں، کبھی سوچ کے بھی پڑھے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے، شارٹ کٹ راستہ ہدایت کا دکھا دے۔ اس کے کئی جواب دیے اللہ نے، انعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری ہی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور ایک جگہ بالکل شارٹ کٹ جواب دیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جو اللہ کے لفظ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ سیدھے راستے پر پہنچ گیا، وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ جو اللہ کے نام کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت پیدا کر لے گا، اللہ اس کو اپنی محبت کا راستہ وہ طے کروا دیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آداب یہ ہے کہ اللہ کی عظمتوں کی بریائی، اس کی محبت اور اس کی شان و شوقت ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دفعہ ہمارے ایک لکھنے والے تھے، میں ان کو وہ لکھتے رسول اللہ، میں نے کہا یہ لکھا کرو نبی اکرم، سب سے زیادہ کریم نبی، کہہ کے جب نبی اکرم کہتے رہیں گے ساری زندگی تو وہ سب سے کریم رسول ہماری سفارش بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے رسول اللہ تو ہے ہی ہیں، لیکن
ہم ایسی صفت بیان کریں جس کا ہمیں فائدہ بھی ہو کہ نبی اکرم اللہ نے خود کہا کہ کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، جو اپنے نام اللہ نے لیے وہی نبی کے نام لے دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کریم ہے، اکرم ہے، بہت زیادہ امت کے اوپر مہربان ہے. تو حضور کے ساتھ بھی والہانہ عاشقانہ محبت ہو. علامہ اقبال نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر تم امت کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ لگاؤ. اس لیے اس نے ساری شاعری محبت رسول سے بھر دی. محبت قرآن، محبت رسول اور محبت الہی، یہ تین اس کے موضوع ہیں بڑے بڑے. لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں تو بس حد ہی مکا دیتے ہیں. اتنی شدید محبت کے بندہ حیران ہوتا ہے. کسی نے کہا جی یہ آب زمزم ہے اور میں ادھر سے لایا ہوں، تو انہوں نے کہ زندگی تو بدل کے نہیں آیا، ویسی کی ویسی ہے جی، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، اور زندگی بھی مومنوں والی ہے، نماز بھی نہیں ہے، زندگی میں اسلام نظر نہیں ہے، بس ٹھپا لگایا حاجی صاحب بن گئے. تو انہوں نے کہا زائرین حرم سے کوئی پوچھے اقبال، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ بس کھجوریں اور زمزم لے کے آ گئے اور اسلام کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا جسم پر. پھر کسی نے کہا کہ جی آپ بھی عاشق رسول ہیں، مدینے میں ہسپتال بنا رہے ہیں، آپ چندہ دو. چندہ لینے والے تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، عیسائیوں سے بھی مانگنے لگ جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، مسجد بنانی چندہ دو. ایسا بدنام کیا ہے چندے کو. تو انہوں نے کہا جی وہاں ہسپتال بنا رہے ہیں، آپ بھی چندہ دو. تو انہوں نے 2 شعر لکھ دیے عجیب و غریب کہ دل خوش ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ آئے ہیں آپ لے کے شفا کا پیام کیا، کہ جی مدینے میں ہسپتال بنے گا، وہاں مریضوں کو شفا ہوگی. تو کہا آئے ہیں آپ لے کے شفا کا پیام کیا، رکھتے ہیں اہل درد مسیحا سے کام کیا. ڈاکٹروں سے، مسیحوں سے، اہل درد کو ڈاکٹروں سے تو کوئی کام نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا درد ہو وہ ڈاکٹروں کو دکھائے. کئی نئے لوگوں کا دل جاری ہوتا کہ جی حضرت میرا دل کم ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ دل جاری ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ڈاکٹروں کا نہیں پتا، یہ دل والے ہی دل کا درد جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے آئے ہیں آپ لے کے شفا کا پیام کیا، رکھتے ہیں اہل درد مسیحا سے کام کیا، اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں، کہ مجھے موت آئے تو وہاں آئے، ساری بیماریاں وہاں لگ جائیں جا کے مجھے. کیسی محبت! اللہ اکبر کبیر. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ تم میرے محبوب سے محبت کر کے دکھاؤ، دیکھو پھر ہم تم میرے محبوب سے محبت کرو گے اور ان جیسی شکل و صورت بنائیں گے، میں اللہ خود تم سے محبت کروں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کسی نے پوچھا حضرت یہ امت ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا عصر مارا ما بیگانہ کرد، ہمارے ماحول نے، ہمارے زمانے نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا. عصر مارا از ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، ہمیں نبی کے حسن سے بیگانہ کر دیا، نبی کی سیرت سے بیگانہ کر دیا. ہماری کتابوں میں سب کچھ ہے لیکن نبی کی اخلاق، سیرت کچھ بھی نہیں. بس سب سے چھوٹی اسلامیات ہے، اس میں تھوڑی سی جنگوں کا ذکر ہے بس، کہ جو حضور کے اخلاق، کردار، گفتار، رفتار کچھ بھی ذکر نہیں. پھر اس نے کہا ایک رات میں ساری رات روتا رہا اور سجدے میں سر رکھ کے روتا رہا. جیسے آج کل کشمیر میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی خلافت کی تحریک چل رہی تھی، انگریزوں نے خلافت کی نشانی بھی مٹا دی، ایسے ظالم ہے. اس لیے ان کے مرشد اکبر آبادی نے بڑا عجیب شعر کہا، یہ انگریزوں نے سازش کر کے خلافت توڑوائی. تو انہوں نے
انگریزوں کے خلاف شعر کہا، اسے اقرار اغوا ہے، یہ اغوا کو چھپاتے ہیں۔ شیطان اور انگریزوں کا آپس میں موازنہ کیا کہ کون بڑا لعنتی ہے، تو انہوں نے کہا اسے اقرار اغوا ہے، یہ اغوا کو چھپاتے ہیں، کہ شیطان لوگوں کو اغوا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، پتہ ہے کہ وہ کر رہا ہے اور سب کو کہتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے میں آگے پیچھے دائیں ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا وہ اسے اقرار اغوا ہے، یہ اغوا کو چھپاتے ہیں، علیہ لعن ہے شیطان مگر ان سے اچھا ہے، کہ ہے تو لعنتی لیکن انگریزوں سے اچھا ہے، کہ انہوں نے تو ہماری تہذیب کو مٹا کے رکھ دیا، ہماری تہذیب کو مٹا کے رکھ دیا، ہماری خلافت کو مٹا کے رکھ دیا، مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مختلف ملک بنا دیے، پہلے ایک ہی خلافت ہوتی تھی، اور یہ بہت بڑی سازش ہوگی۔ تو جب یہ کام ہو رہا تھا تو علامہ اقبال کے اوپر غم طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے سامنے۔ جو شاعر ہوتا ہے بڑا حساس ہوتا ہے، کہنے لگا کہ میں ساری رات سجدے میں سر رکھ کے روتا رہا، یا اللہ مسلمان کیوں ذلیل ہیں، کیوں ذلیل ہیں، تیرے محبوب کی امتی کیوں ذلیل ہیں، کیوں ذلیل ہیں، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ پھر ان کو الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ کیوں ذلیل ہیں۔ پھر انہوں نے شعر بنایا، شب پیش خدا بگرستم زار، کہ ایک رات میں اللہ کے حضور زار و قطار رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا، شب پیش خدا بگرستم زار، مسلمانہ چرا خارن دوزارن، مسلمان ہر جگہ کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ندا آمن نمی دانی کے این قوم، اوپر سے آواز آئی کہ تم نہیں جانتے یہ قوم، دل دارند و محبوب نہ دارند، ان کے پاس دل تو ہے، اس میں بسانے والا مدنی محبوب نہیں۔ کسی نے عورت کو محبوب بنایا، کسی نے عہدے کو محبوب بنایا، کسی نے کس چیز کو محبوب بنایا۔ یعنی کئی ہمارے دوست جب بھی خط لکھتے ہیں، حضرت دعا کر دیں میری شادی ہو جائے، بس ان کی معراج کیا ہے؟ شادی، شادی ہو گئی مقصد زندگی ختم۔ بھئی ٹھیک ہے شادی کی بھی دعا کروا لو، یہ بھی کروا لو کہ اللہ کی محبت کی شدت بھی آ جائے میرے اندر، نبی کی محبت بھی میرے اندر آ جائے۔ اسی لیے ہمارے بڑے حضرت پیر غلام حبیب فرماتے تھے یہ شہوت پرستی، یہ زن پرستی، یہ دولت پرستی، ساری بت پرستی کی قسمیں ہیں، اور اللہ پرستی کوئی اور چیز ہے کہ جو بندہ ہے جی کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز۔ ٹھیک ہے وہ بھی دعا کرواؤ، لیکن آپ تو ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئے، جو مقصد زندگی ہے اس کی دعا نہیں ہے، پھر ضرورت زندگی کے پیچھے لگ گئے۔ یہ داڑھی پکڑے والوں کا حال ہے، اور داڑھی منڈوں کا کیا حال ہوگا سوچ لیں پھر، کہ اس کی دعا کرانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا مل جائے، اللہ نے کہا اس کو قیامت والے دن ککھ نہیں ملے گا۔ دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقانہ والہانہ جنونی محبت آ جائے۔ تو اس لیے انہوں نے رو کے یہ بات کہی، شب پیش خدا با گرستم زار، مسلمانہ چرا خارن دوزارن، ندا آمن نمی دانی کے ای قوم، دل دارن و محبوب نہ دارن، دل تو ان کے پاس ہے لیکن اس میں بسنے والا مدنی محبوب نہیں ہے، نبی سے عاشقانہ والہانہ جنونی محبت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے سید زوار حسین شاہ صاحب ہمارے حضرت کے پہلے شیخ تھے، وہ فرماتے تھے جیسی صحابہ کو نبی سے محبت تھی ویسی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گی تو ہم مرد مومن نہیں بن سکتے۔ جیسی صدیق اکبر کے دل میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ایسی محبت ہوگی تو بات بنے گی۔ جس کو نیند آئی ہے سائڈ پہ ہو جائے، نیند والا بندہ میرے آگے نہ بیٹھا کرے، اس کی نیند کا اثر میرے اوپر بھی پڑتا ہے۔ میں جو درد سے تڑپ رہا ہوں جگانے کے لیے یا سلانے کے لیے، تو اس لیے دوپہر کو سو کے آیا کرو تاکہ اس وقت ہوش و حواس سے بیان سنوں۔
تاکہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر جائے. آگے ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقانہ والہانہ جنونی محبت چاہیے، قانونی محبت سے نہیں گزارا ہوگا. ہمارے حضرت نے کراچی میں ایک دفعہ فرمایا 100 دفعہ دروشی پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بڑی مشکل سے لگے گا، اور ہمیں اپنے نبی سے اتنا بھی عشق نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ حضور کو دے دیں. کیا محبت ہے. اور پھر دروشی پڑھتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں کہ میں کس کے اوپر درود پڑھ رہا ہوں. وہ داڑھی منڈا دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا میں نے 1 کروڑ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے حکیمت امت ترجمان حقیقت شاعر مشرق بنا دیا. پھر اس نے کہا میں پڑھتا کیسے دروشی ہوں، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ میں گردد وجود، کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ درود پڑھتا ہوں تو شرم کی وجہ سے میرا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو جاتا کہ کہاں نبی کی بارگاہ اور ہم جیسے کمینے کیا درود پڑھیں گے. ایسا درد غم امت کو یہ نبی کا جو ہے محبت لگ جائے تو کیا آپ سست غافل رہیں گے، پھیکے پھیکے بیان کریں گے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اتنے عرصے سے ہمارے دوست آ رہے ہیں پھیکے پھیکے بیان کرتے ہیں. 1-2 بندے بس تھوڑا سا جوش دکھاتے ہیں، باقی بس برف کی سیل بنے ہوئے. کیوں؟ عشق و محبت نہیں ہے. جب عشق و محبت نہیں ہوگی تو آپ کیسے گرمی دکھائیں گے. تو بھائی کردار نہیں تو گفتار ہی بنا لو کہ گفتار سے ہی کچھ ہو جائے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا میں کردار نہیں بنا سکا لیکن گفتار میں نے ایسی کی ہے کہ دلوں کو بدل دیا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، یہ گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. کہ میں نے گفتار ایسی کی ہے کہ بڑوں بڑوں کے دل بدل دیے. اور واقعی آپ ان کا ایک شعر 2-3 دن دہرائیں ایسے آنسو برسیں گے آپ کی آنکھوں میں سے. اس کی شاعری کی یہ تاثیر ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھا. ایک شعر کو آپ 3-4 دن آپ دن رات پڑھتے رہیں ایسے آنسو نکلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس نے کہیں رو رو کے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ میری شاعری میں تاثیر پیدا کر دے، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے. یہ اس نے شعر کہا ہے. تو آپ اس کا ایک شعر پڑھ لیں. میں ایک شعر بتا دیتا ہوں آسان سے، آپ اس کو پڑھیں 3 دن. اس نے پوری ایک نظم کہی ہے، اس میں ایک شعر ٹاپ کلاس کا ہے. اس نے اپنی بے بسی، اپنے گناہوں، اپنی بے کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. نہ کہیں مجھے جہان میں امان نہیں مل رہی. یا اللہ ہر جگہ تیری حکومت ہے، تیرے پاس ہی پناہ مل سکتی ہے، اور ہمیں کون پناہ دے سکتا ہے. نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. یہ لیلۃ القدر کی دعا جو ہے حضور نے اپنی محبوبہ بیوی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی، اسی کی طرف انہوں نے اس دعا کو اپنے شعر میں بند کر دیا. نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ایسی محبت ہو تو ایسے یہ شعر پڑھے تو دیکھے پھر وہ کیسے آپ کو آگ لگائیں. پھر اس نے اپنی زندگی کا نقشہ کھینچا. ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کے حضور. ہمیں تو تھوڑا سا بیان ہوا، تھوڑی سی بیٹری چارج ہوئی، اچھا جی حضرت السلام علیکم ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آتے دیر سے ہو جاتے جلدی ہو. پھر کہتے جی خصوصی توجہ کریں. خصوصی توجہ ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ آئیں دیر سے جائیں جلدی. خصوصی توجہ ہوتی ہے ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائیں کہ حضرت کچھ دل دماغ بدلے گا تو جائیں گے. تو انہوں نے یہ شعر کہا، اپنی زندگی کو بیان کیا. ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کے حضور، کہ مسلسل میں بے چین رہتا ہوں. خواہ اللہ کی تجلیات مجھے نظر آئیں
پھر اور تجلیات کے لیے میں بے چین ہوتا ہوں. اگر کبھی قبض ہو جائے، تجلیات نظر نہ آئے، پھر ان تجلیات کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوتا ہوں، کیونکہ ان کے شعروں کو سمجھانا بھی مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح پہ مسلسل غیاب ہو کے حضور، میں خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں، کہ اس طرح پہ مسلسل ہے، یہ میری داستان زندگی ہے. اور اسی کو ہمارے امام ربانی مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف اضطراب کا نام ہے. بے چینی اور اضطراب ختم، تصوف ختم ہو جاتا. اللہ کے نام کی محبت کی بے چینی ضروری ہے. یہ محبت بے چینی پیدا کرتی ہے. بے چینی نہیں ہوگی تو محبت نہیں ہے، دھوکہ ہے. اس لیے کراچی میں کسی زمانے میں ایک شاعر آئے ہوئے تھے بڑے زبردست، بیکل اتساہی اس کا نام تھا. اس نے کئی نظمیں سنائی، اس میں سے ایک شعر مجھے بڑا ہٹ کر گیا میرے دل پہ. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، جسے اسودگی چاہیے اسے آسودہ کر، کہ جس کو خوشحالی چاہیے اس کو خوشحال کر دے. خوشحالی کے پیچھے مر رہے ہیں. جسے آسودگی چاہیے اسے آسودہ کر، بے قراری کی لطافت تنہا مجھے دے دے، کہ یا اللہ مجھے اکیلے کو بے چین کر دے اپنی محبت میں. جسے آسودگی چاہیے اسے آسودہ کر، بے قراری کی لطافت تنہا مجھے دے دے، کہ یا اللہ میں تیری محبت میں بے چین رہوں. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ اللہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. اور اقبال نے بھی اس سے ملتا جلتا شعر کہا، ہر لہجہ نیا طور نئی برکے تجلی. بڑی اپنی کیفیت بیان کی اس نے کہ میں اللہ کی محبت میں اتنا گرم رہتا ہوں کہ ہر لمحہ مجھے نئی نئی تجلیات اللہ کی نظر آتی ہیں. کیوں؟ کل یومن ہوا فی شان، اللہ ہر روز نئی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، نئی تجلیات ہوتے ہیں. تو فرمایا ہر لہجہ نیا طور نئی برکے تجلی. اللہ کرے کہ مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، کہ محبت کا سفر منزل تک نہ جائے، منزل لمبی ہوتی جائے ہوتی جائے ہوتی جائے، بس ہم اللہ کی محبت میں بے چین رہیں. ہر لہجہ نیا طور نئی برکے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحر گاہی. ہوتے ہیں سالکین کی یہ کیفیت کہ اللہ کی کائنات کو دیکھ کے حیران ہو جائے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ یا اللہ تیری کائنات، یہ آسمان، ستارے، سورج، یہ کیسے کھڑے ہیں؟ یہ تیرے حکم سے کھڑے. تو وہ حیران ہو جاتا ہے سالک، جو عارف باللہ ہوتا ہے وہ اللہ کی کائنات کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کبھی حیرت کبھی مستی، اللہ کی محبت کی مستی چڑھتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحر گاہی، اور کبھی گناہ یاد کر کر کے میں تہجد میں روتا ہوں. کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحر گاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری. کہ میری محبت کا درد ہزاروں رنگ بدلتا ہے. ابھی تو میں نے صرف 3 رنگ بتائے، کہ کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحر گاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری. تو ہمارے رنگ اتنے بدلتے جی، نماز میں وسوسے آ رہے ہیں، نماز میں یہی نہیں ختم ہو رہے. جس کو دیکھو تبلیغی ہیں اور جو ہے عالم ہیں طالب ہیں، بس یہی مسئلہ ہے جی، نماز میں وسوسے آ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کی عظمت کو سجدہ نہیں کر رہے، بس رسمی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یہاں ہمارے ایک آیا مولوی، اس نے سفر بھی لمبا کیا اور مجھے کہنے لگا جی اپنی امامت کی جگہ مجھے دے دیں. میں نے کہا تجھے مہنگی پڑے گی، میں تو مفت کی امامت کرواتا ہوں، تو پیسے مانگے گا میرے سے. تو میں نے کہا میں پیسے والوں کے پیچھے آسانی سے نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے بھائی، فتوے میں جائز ہے، لیکن ہم تقویٰ والی نماز چاہتے ہیں کہ کوئی تقویٰ والا مولوی ہو وہ نماز پڑھائے. ہاں مفت کی پڑھانی ہے تو آ جا. تو مفت کی پڑھانے کے لیے کہاں تیار ہوتے جی؟ پیٹ بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے، اور اگر پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے تو بھائی پیٹ بنانے والے پیٹ نہیں بھرے گا تمہارا. اسی لیے انہوں نے شعر میں کہا دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سمانے موت
فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھوں میں، دل یا شکم، پیٹ کو مقصد بنا لو یا دل کو مقصد بنا لو۔ اس لیے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ، عجیب و غریب ان کی شخصیت تھی، تو وہ سفر ہی کرتے رہتے تھے۔ تو ایک جگہ کسی مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بایزید ہے، تو جلدی سے سلام پھیر کے دعا کر کے، حضرت سنا ہے آپ تو ہر وقت سفر ہی سفر، کوئی پیٹ کا بندوبست، کوئی کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے، کوئی نوکری، کوئی مزدوری؟ تو اس نے کہا وہ جو میں نماز تیرے پیچھے پڑھی ہے میں اس کو دوبارہ پڑھ لوں، پھر میں تیرے سے بات کرتا ہوں کہ جس کو پیٹ پالنے والے رب کا یقین نہیں ہے اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، دوبارہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اسی کو اقبال نے کہا، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، جو اپنے رازق رزق دینے کے والے کو نہیں پہنچاتا وہ بادشاہوں کا اور امیروں کا غلام بن جاتا ہے۔ جو اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اگر پہچانے تو ہے تیرے گدا دارا جم جیسے بڑے بڑے بادشاہ تیرے غلام بن جائیں گے، تیرے سے دعائیں کروانے آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقانہ والہانہ جنونی محبت چاہیے، ایسی محبت جیسی صحابہ کو نبی کے ساتھ تھی، پھر آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا۔ اور اس کے بعد جن کے ذریعے یہ محبت ملتی ہے تو مشائخ کرام ہیں کہ ان کی محبت بھی چاہیے، کیونکہ محبت سے محبت ملے گی نا۔ جب آپ اس کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، محبت ادب اطاعت تین گرم تار نہیں ہوں گے تو کیسے اس کا رنگ آپ پر چڑھے گا؟ رنگ چڑھانے کے لیے یہ تین گر امام لاہوری نے فرمائے ہیں کہ جب شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے شدید محبت ہو، بہترین ادب ہو اور فوراً اطاعت ہو، یہ تین چیزیں یہ یاد کر لیں، شدید محبت ہو، بہترین ادب ہو اور فوراً اطاعت ہو، سمیعنا واطعنا ہو۔ یہ نہیں کہ بہانے مار رہے ہیں کہ جی فلاں دن آؤں گا فلاں دن آؤں گا اور شیخ بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ جی سالک آ جائے تو میں اس پر کوئی توجہ ڈالوں۔ بھائی جب کسی کو بلاتے ہیں تو کچھ دینا ہوتا ہے تو بلاتے ہیں نا، اور یہاں کوئی ہم نے آپ سے مزدوری کرانی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا شیطان چکر باز ہے کہ بڑوں کو پھسلا دیتا۔ بھائی مشائخ جب بلاتے ہوتے ہیں تو وہ کچھ دینے کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں، کوئی توجہ کرنا، کوئی سبق آگے دینا، کوئی آپ کو ادب سکھانے کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ گجرات کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے، نام عبداللہ تھا لیکن جیسے دیہات میں ہوتا ہے تو شاہ دولہ ان کا نام پڑ گیا اور ان کے اوپر مجذوب ٹائپ بن گئے۔ اصل وجہ تھی کہ ان کے شیخ بڑے کامل تھے، تو دو عبداللہ نام کے بندے تھے، ایک عالم بڑا زبردست تھا اور یہ بیچارہ خادم، پھتو جیسے ہوتے ہیں نا، ہر مشائخ کے ساتھ نکمے لوگ بھی لگے ہوتے ہیں، اب نکال تو سکتے نہیں کسی کو، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ آمَنُوا کہ نہیں آپ نکال سکتے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں طبیعت دیکھ کے ان کو طبیعت خراب ہوتی ہے لیکن نکال نہیں سکتے، کہ ڈر لگتا ہے کہ نکال دیں تو پھر اپنی پکڑنا آ جائے کہیں، لیکن جو بے ادبی کرے گا، ناشکری کرے گا، وہ خود ہی نکل جائے گا، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو شیخ کے اوپر آخری وقت بڑی زبردست قسم کی کیفیات آئیں کہ اپنی نعمت نسبت کسی کو دو تاکہ تمہارا سلسلہ بعد میں چلے۔ انہوں نے کہا عبداللہ کو بلاؤ، مولانا عبداللہ کو۔ یہ خادم صاحب باہر بیٹھے تھے، حضرت حاضر ہوں، حکم۔ کہا تجھے نہیں بلایا، اس کو بلاؤ۔ کہا حضرت وہ تو نہیں ہے، وہ تو کہیں غائب ہو گئے، چلے گئے۔ حضرت کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد پھر کیفیت آ رہی، کہا مولانا عبداللہ جلدی آؤ۔ یہ پھر چلا گیا۔ کہا بھائی تمہیں نہیں بلا رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ کہا حضرت پھر وہ تو نہیں ہے، میں ہی ہوں عبداللہ۔ تیسری دفعہ پھر کیفیت ہوئی اور وقت بھی آخر تھا۔ کہا عبداللہ جلدی آؤ، یہ پھر چلا گیا۔ کہا وہ نہیں آیا، کہا نہیں۔ اچھا کہا تو ہی صحیح ہے۔ ایسی جلالی توجہ ڈالی کہ اس کو مجذوب بھی بنا دیا۔ اب یہ ذکر فکر بہت کرتے، مسجد میں رہتے، ادھر فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا۔ اب
کیونکہ تجلیات تو پڑ گئی، یہ بھی اللہ والے بن گئے، تھے تو سادہ صحیح۔ تو لوگوں نے آگے کہا حضرت مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ادھر دریا چڑھ گیا ہے، یہ تمہارا شاید ڈوب جانا ہے، کچھ کرو۔ تو حضرت نے وہ کئی کھودنے والی اٹھائی، کندھے پہ رکھ کے بھاگے اور جا کے کہا کہاں سے دریا ٹوٹنے کا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جگہ کمزور ہے۔ تو حضرت نے اسی جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا خدا کے واسطے خود توڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا چپ کرو، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر اللہ میں بھی اللہ کے ساتھ ہوں۔ ایسی ان کی یہ ادا اللہ کو پسند آئی کہ پانی دریا کا اتر گیا۔ اور ایسے ہی موقع پہ علامہ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تجھ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو نے ساری زندگی میری مرضی میں فنا کر دی ہے، اب ہم تمہاری مرضی پوری کر دیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک جگہ کہا اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ان میں مطابقت کیسے ہوگی؟ بھئی اللہ کا نام، اللہ یہ سب سے اونچی چیز ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کے نام کے تذکرے ہیں۔ جب بندہ محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام اللہ کو پیش کرتا ہے تو اللہ اپنی سب سے بڑی چیز، اپنی رضا اس کو پیش کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے اور بندے کی طرف سے اللہ کا نام، اللہ کو تحفے میں ہم اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ مشائخ اس لیے اللہ والے، تبلیغ والوں نے کوئی رجسٹریشن نہیں کرائی کہ ہمیں تبلیغی جماعت کو، ان کے کام کی وجہ سے ان کا نام بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں نے کوئی رجسٹریشن نہیں کرائی کہ ہمیں اللہ والے کو، کثرت سے اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس لیے اہل اللہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اہل دل، اس کو اہل دل نہیں کہتے جو تڑپتا نہ ہو خدا کے لیے، کیونکہ اللہ والے اللہ کے نام کے لیے تڑپتے ہیں، اس لیے ان کو اہل دل، اہل اللہ کہتے ہیں۔ اور ہر بندہ بن سکتا ہے، یہ کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی۔ جو بندہ کثرت سے اللہ اللہ کرے گا اور صحبت میں آنا جانا رکھے گا، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ سلسلہ ایسا ہی چلتا ہے کہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ، آگے تابعین، اگلی نسل تبع تابعین، پھر اولیاء امت، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا کہ اللہ والے ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرمایا اگر قیامت تک سچے نہ ہوں تو پھر سچوں کے ساتھ کیسے ہوں؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قیامت تک اولیاء اللہ رہیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، ہوں گے ضرور، کہ اگر کوئی بندہ ڈھونڈے تو اس کو مل سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے گھر آئے اللہ والے ہمیں فیض دینے، دوائی او جی ڈواٹسن اور فلاں فلاں کا جگہ سے بڑی اچھی ملتی ہے، ڈھونڈ لیتے فلاں۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، یہ ہوٹل بڑا زبردست کھانا بناتے ہیں صدر میں، تو ہوٹل کا بھی پتا، بہترین جہاں سے کھانا ملتا ہے، دوائی کا بھی پتا، کپڑا فلاں جگہ سے اچھا ملتا ہے، فلاں مارکیٹ سے ہے جی، فلاں چیز فلاں جگہ سے ملتی ہے۔ ایک صرف یہ نہیں پتا چلتا کہ اللہ اور ایمان کہاں سے اچھا ملتا ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں وہ بھی پتہ ہے، فلاں چیز کہاں سے ملتی ہے۔ تو دنیا جتنی بھی آپ اللہ کی نام کی قدر نہیں کہ اللہ کی محبت اور ایمان یقین کی گرمی سیکھنے کے لیے جو ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں، اور اس کا ادب ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو جیسے ہمایوں صاحب نے بات کی کہ اگر کوئی کہے کہ میرا ادب کرو تو عجیب سا لگتا ہے، آپ اولاد کو بھی کہنا مشکل ہوتا ہے کہ میرا ادب کرو، وہ کہے گی ابا کو پتہ نہیں دماغ خراب ہو گیا کہ ادب کرو۔ لیکن مشائخ نے آداب لکھے بھی ہیں، اور وقتاً فوقتاً کبھی کبھی وہ کہہ بھی دیتے ہیں بھی ادب تمیز کے ساتھ رہو ہمارے ساتھ، جان بوجھ کے بھی بے ادبی نہ کرو اور انجانے میں بھی نہ کرو۔ اس لیے میں بہت سے علماء کو میں نے کہا آداب شیخ پڑھو، کل پڑھ لیے، جب میں سنتا ہوں پوچھتا ہوں کوئی پتہ نہیں، بھئی اتنے پڑھو کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ سے بے ادبی ہوئی ہے فلاں جگہ، کم از کم احساس تو ہو نا کہ بے ادبی ہوئی، تاکہ آپ معافی مانگ سکیں۔ اب بے ادبی ہو رہی ہے، معافی مانگ نہیں رہے، کیوں؟ جب آپ بے ادبی کریں گے نا تو شیخ کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے تجربہ کیا ہے بے ادبی کر کے اپنے شیخ کی کہ اوپر سے فیض بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا ہے، ہم نے تو ویسے ہی رہنا جیسے ہیں،
لیکن اوپر اللہ ناراض ہو جاتا اور فیض بند ہو جاتا. 15 روزہ مجالس جاری تھی اور حضرت بیان کر رہے تھے. بات کرتے کرتے میں نے بیچ میں ایک سوال پوچھ لیا. حضرت نے ایسے دیکھا غصے سے اور فوراً ساری کیفیت سلب. پھر توبہ معافی مانگی, خط لکھا, پھر وہ چیز بحال ہوئی. تو کیونکہ یہ اللہ کی محبت لینے کا راستہ ہے, یہاں با ادب با نصیب بنتا ہے. اب دیکھو مشائخ تو بیچارے چھوٹے ہیں نا. ایک آدمی نے میرے سے پوچھا کہ یہ بعض مشائخ سے ان کے خلفاء بھی ٹوٹ جاتے ہیں, سالکین بھی ٹوٹ جاتے ہیں, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو فوراً اللہ نے میرے دل میں جواب ڈالا کہ یار دیکھو قرآن نازل ہو رہا ہے, نبی آخر الزمان موجود ہے, اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کے منافق کیسے بن گئے؟ وہاں تو 1 منٹ میں ایمان لاؤ تو صحابی پوری امت سے افضل بن گئے. میں نے کہا 3 وجہ سے بندہ منافق بنتا ہے. محبت شدید نہیں ہوتی, ادب بہترین نہیں ہوتا, اور اطاعت نہیں ہوتی. تو محبت ادب اطاعت اگر نہ ہو تو نبی کے پاس بن کے منافق بن جائیں گے بیٹھ کے, تو ہمارے پاس اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہم بھی منافق بنیں گے. اگر نبی کی صحبت میں منافق بنے ہیں تو مشائخ کی صحبت میں بھی منافق بن جاتے ہیں. جب خیر القرونی میں منافق بن گئے تو یہ جو زمانہ ہے یہ تو اتنا فتنہ و فساد کا زمانہ ہے, تو اس میں منافق نہیں بنیں گے. تو حضرت امام ربانی مجید علیہ السلام فرماتے ہیں منافق بندہ تبھی بنتا ہے جب وہ جان بوجھ کے بے ادبی شروع کر دے یا انجانے میں. کیوں نہیں آداب پڑھے؟ آخر ماں باپ کے آداب ضروری ہیں اور استاد کے آداب ضروری ہیں, تو کیا شیخ کے آداب ضروری نہیں؟ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے سب سے بڑا حق انسانوں میں سے جو موجود ہے نا, ویسے تو اللہ کا حق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, وہ تو پردہ کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو موجود ہوتے ہیں ماں باپ, استاد, شیخ, فرمایا شیخ کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے. فرمایا اس لیے کہ ماں باپ نیچے سے اوپر لے جانے, اوپر سے نیچے لے کے آتے ہیں, اور مشائخ بندے کو نیچے سے اوپر اللہ کی محبت کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور نیچے سے اوپر لے جانا مشکل کام ہوتا ہے. استاد آپ کو علم پڑھا دے گا, رنگ نہیں چڑھائے گا. اب ہمیں یہاں تربیت کرنے کے لیے میرے نا, اب میں کیا کروں, آج کئی لوگوں کے میں نے مولانا پاؤں پکڑے کہ خدا کے واسطے پگڑی باندھ لو, باہر جاؤ گے تو پوچھیں گے کس کے مرید ہیں؟ جی پیر اسلم کے مرید. انہوں نے کہا جیسا تو کمینہ ہے ایسے ہی تیرا شیخ بھی کمینہ ہی ہوگا. کیا کریں اب, اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ مفتی ڈبل افتاء کیا ہوا, لیکن پگڑی کی توفیق نہیں ہوئی. مونچھیں صاف کرنے کی توفیق نہیں کہ جی ہمارا تکبر ختم ہو جائے گا. میں نے کہا تم ظاہر, یہ تو 1 گھنٹے کا کام ہے, پگڑی باندھ لو, مونچھیں صاف کر لو, سفید کپڑے پہن لو, 1 گھنٹے میں آپ ہو سکتے ہیں. تو آپ کم از کم یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے ظاہری شریعت اپنے اوپر نافذ کر لی ہے, اب دل بدلنا تو تیرا کام ہے, وہ تو میں نہیں بدل سکتا. اگر دل کو بھی پگڑی باندھنی ہوتی, مونچھیں صاف کرنی ہوتی, سفید, ہم دل کو بھی فوراً یہ کچھ کر دیتے. اب دل تو تیرے قبضے میں, دل تو بدل دے بھائی. ہم بھی کچھ کریں تو اندر بدلے گا نا, خود کچھ کرتے نہیں جی اندر بدل جائے, اللہ کی محبت مل جائے, کیسے ملے گی؟ حضرت باجی بستامی کا زمانہ ہے, ایک محلے میں عورت نے اڈا کھول دیا, بے حیائی, بے غیرتی, زناکاری شروع کر دی. کسی نے حضرت کو آگے کہا مسجد میں بیٹھے, ادھر بدماشی ہو رہی ہے آپ کے محلے میں. تو حضرت تو بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے, آئے اور اس عورت کے گھر کے باہر نہ مصلی بچھا کے نفلیں شروع کر دی. دیکھا کوئی بھی گاہک نہیں آ رہا, اس نے جھانک کے دیکھا تو یہ تو باجی بستامی ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی نفلیں پڑھنے کی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی زمین, ہم جہاں چاہیں نفلیں پڑھیں. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں آج آپ سے ٹائم لینا چاہتا ہوں. کہا بالکل جو مرضی آ جائے, ہمیں تو پیسے چاہیے, جو مرضی گناہ کرے, نیکوں کو گمراہ کرنا تو ہمیں اور زیادہ مزہ آتا ہے.
ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ڈوبیں گے۔ تو حضرت گئے، اس کے پیسے جتنے تھے اس کو ادا کیے کہ آج کی رات میری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا جو لوگ آتے ہیں تیری عزت لوٹنے، آپ کیا کرتی ہیں؟ کہا وہ نئے کپڑے، میک اپ، یہ وہ جو اس زمانے کا تھا وہ کرواتے ہیں۔ کہا ایسا کرو، اب میں نے پیسے دے کے تیری رات خرید لی ہے، تو غسل کر، پاک صاف ستھرے کپڑے پہن، اور غسل اس طرح کر وضو کے ساتھ، اور پاک صاف کپڑے پہننے، اور چادر لپیٹ لے اپنے اوپر، اور مصلی حضرت نے بچھا دیا اس کے لیے بھی، اور اپنا تھوڑی دور کی طرف مصلی بچھایا، اور کہا 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا میں نے رات خریدی ہے، جو مرضی کرواؤ، پیسے دے چکا ہوں۔ تب اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسے نے تو میں نے لے لیے۔ اس نے 2 رکعت نفل کے پڑھے۔ جب وہ سجدے میں گئی تو حضرت سجدے میں جا کے رو پڑے، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کا دل بدل دینا تیرا کام ہے۔ اس زمانے کی اولیاء اللہ نے اس کو شامل کر دیا۔ تو بھائی آپ ظاہری شکل و صورت بنائیں، پھر اگر اللہ دل بھی بدل دے گا۔ اب ظاہر تو بدلتے نہیں، اب دل کیسے بدلے گا؟ تو یہ ضروری ہوتی ہے کہ مشائخ کے اشارے کو سمجھو نہیں، اچھا حکم کو سمجھو نہیں، ان کے مزاج کو سمجھو، سنت والے مزاج کو نہیں کہ جی حضرت خصوصی توجہ کرے۔ بھائی خصوصی توجہ ایسے نہیں ہوتی۔ تم جب پگڑی، مونچھیں صاف، آنکھوں میں سرما، عطر لگا ہوا، سفید کپڑے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی خصوصی توجہ ہو جائے۔ جب ہمارے محبوب کی شکل بنا کے آؤ گے خود ہی پیار آ جانا۔ لیکن آپ کہنا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، سمینا و اطعنا نہ ہو تو خصوصی توجہ کیا عمومی توجہ بھی نہیں ہوگی۔ تو بھائی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اور عالم ہو، مفتی ہو، اس کے لیے تو بدلنا ضروری ہے۔ یعنی میں نے آج پاؤں پکڑ لی کہ یار مجھے بدنام کرو گے، اور حضرت تھانوی کو بھی لوگوں نے بہت بدنام کیا ہوا کہ بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں۔ ان کی خانقاہ میں ڈسپلن تھا کہ وہ بڑا ڈسپلن سے اپنا وقت بچاتے تھے۔ تو ہمارے بھی خانقاہ میں کچھ تھوڑا سا ڈسپلن ہے، لیکن آج ایسے نازک مزاج لوگ ہیں، اگر اتباع سنت کے لیے بھی کہہ دیں کہ جی سختی کر رہے ہیں، بھئی ہم کوئی توپ چلا رہے ہیں تیرے اوپر، بھئی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سنت کر لو، یہی کہہ رہے ہیں، اور تمہیں کو تمہارے سے مزدوری کرا رہے ہیں یہاں، ویسے ہی بدنام کیا ہوا۔ بھئی اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، بھائی جلدی جلدی کر لو۔ زندگی کا کیا بھروسہ، مرنا تو ہار ایک نے، میں بھی مر گیا تو پھر قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھو گے تو خود بھی غمزدہ ہو گئے، اور ہمارا دل بھی دکھے گا کہ اس کی ہم اصلاح نہ کر سکیں۔ پھر تکلیف قبر میں بھی ہوگی بندے کو کہ یہ بندہ اتنا عرصہ ساتھ رہا، لیکن جو ہے اپنے آپ کو اس نے بدلا نہیں، ہمیں بھی تکلیف پہنچائی، خود بھی مصیبت میں پڑا گیا۔ ہم ایک دفعہ اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے اپنے حضرت کے ساتھ گاڑی میں، راستے میں ایک شہر آیا جیلم، وہاں کی مسجد میں رکے، اور میں حضرت کے ساتھ ساتھ تھا۔ حضرت نے ایسے مجھے ایسا سے کہا ادھر آؤں، کہا دیکھو میں ساتھ ساتھ لے کے آپ کو پھر رہا ہوں، جتنا میں نے تجھے قریب کیا ہے میرے مرنے کے بعد اور کوئی تمہیں اتنا قریب نہیں کرے گا، اس لیے اتباع سنت کرو اور جلدی جلدی اپنے آپ کو اندر باہر سے بدل دو۔ پھر تو ہمیں فکر ہی لگ گئی، جو چھٹی مل سکتی تھی، جو ہم چھٹی لے سکتے تھے، ہر وقت شیخ کی طرف۔ جیسے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھئی میرے دل کا قبلہ تو تھانہ بھون کی طرف سوئی رہتی ہے میرے دل کی، ادھر کوئی بس مفتی اعظم پاکستان۔ تو وہی شدت محبت ہوگی تو پھر شیخ کی ہلکی سی توجہ آپ پر اثر ڈال دے۔ اگر لاپرواہی ہوگی، وہ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ لو بیگیٹس لو، محبت کو کھینچتی ہے، محبت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہے مثال تو تھوڑی سی ڈھیلی ہے، لیکن دے دیتا ہوں، بعضوں کو سمجھ نہیں آتی محبت۔ اب بیوی بیٹھی ہو کراچی، خاوند بیٹھا ہو لاہور میں،
یا اسلام آباد میں بڑے میسج چل رہے ہیں جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، خط بھی لکھ رہے ہیں اور جی فون بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپس میں کبھی ملے نا تو بچہ ہو جائے گا؟ تو یہاں ہم کوئی جسم سے جسم نہیں لگاتے، یہاں روح سے روح ملتی ہے، توجہ ہوتی ہے، پھر روحانی بچہ اندر بنتا ہے، اتباع سنت، محبت رسول، قرآن کا عشق، جنون، پھر یہ اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے تو، میں نے لکھا ہے اس میں جو چھوٹا سا کتابچہ ہے، شیخ کے مؤثر طریقے، رابطہ شیخ کے مؤثر طریقے، 10 طریقے لکھے۔ ایک 2 والا سوچ ہوتا ہے، ایک 3 والا سوچ ہوتا ہے، ایک 5 والا سوچ ہوتا ہے، اب 8-10 والے بھی سوچ آ گئے بڑی بڑی مشینوں کو چلانے میں۔ تو وہ جتنے سوچ لگائیں گے اتنا کرنٹ زیادہ ہے۔ اب ایک سوچ لگایا تو کیا کرنٹ آئے گا؟ تو بھائی جتنے زیادہ رابطے کے طریقے ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے مولانا عارف صاحب یہ میسج مجھے بہت کم کوئی میسج بھیجتا، صرف یہی میسج بھیجتے، یا انہوں نے کچھ سفر میرے ساتھ کی، بس جی معافی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، انجانے میں جان بوجھ کے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، یا پھر کبھی کبھی شعر لکھ کے بھیج دیتے ہیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، کوئی نہ کوئی مصرع لکھ کے بھیج دیتے ہیں تو خود بخود ان کی طرف توجہ جاتی۔ لیکن ہم کوئی اظہار محبت ہی نہیں کرتے۔ آج میں نا کچھ تھوڑا سا بے شرم ہو کے بتا رہا ہوں یہ چیزیں، کہ کیونکہ جب تک بے شرم نہیں ہوتے نا ہم، تو اس وقت تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ عجیب سا لگتا ہے نا مولانا کہ میرے سے محبت کرو، حالانکہ ہے اللہ کے لیے، کوئی میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں کہ میرے سے محبت کرو، وہی اللہ کے لیے ہے محبت۔ ہم تو اپنے مشائخ سے جنونی محبت کرتے ہیں، ایسی جنونی محبت کے کیا کہنا، میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ویڈیو جا رہی ہے پوری دنیا میں۔ کبھی اکیلے خلفاء بیٹھے ہوں تو پھر میں آپ کو سناؤں، کوئی اہل دل ہو کے فسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ خصوصی مجلس میں سناؤں گا کہ ہم نے اپنے شیخ سے کیسی جنونی محبت کی اور پھر ہمیں کیسی واردات بھی نصیب ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شیخ سے جی جنونی محبت کا اظہار کریں اور وہ آگے سے کچھ بھی نہ آپ کے اوپر کرے۔ ہم حرم میں جا رہے تھے عمرے میں، تو میں نے دیکھا اور بھی کافی لوگ تھے، تو میری طرف کوئی خاص توجہ نہیں تھی حضرت، تو میں نے تھوڑا سا آگے کو ہو کے کہا حضرت ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ تو حضرت نے فوراً مجھے کہا آپ نا دوپہر کا اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھا لیا کرو۔ کھانا کھلانا تو ایک سبب تھا، اصل تو ملاقات تھی کہ عید کب ہوگی، جب دید ہوگی، تو ایسا والہانہ تعلق ہو۔ اور پھر بعض اوقات شیخ کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کی گڑبڑ ہوتی ہے اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو بلاتا ہے۔ میں گجرانوالہ میں بیان کرنے جاتا تھا، 5 پروگرام میں نے وہاں ترتیب دی مختلف مسجدوں۔ حضرت سے فون پہ بات ہوئی، حضرت نے کہا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا جی گجرانوالہ جا رہا ہوں، 5 پروگرام، پھر میں ختم کر دو، جھنگ آ جاؤ۔ فوراً میں نے ان کو کہا سب کو کہ میں نہیں آ سکتا حضرت۔ انہوں نے کہا بھائی اعلان ہوا ہے۔ میں نے کہا جو مرضی ہوا، ختم سب، میرے شیخ کا حکم آ گیا، بس سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ تو بھائی بعض اوقات مشائخ نے کوئی کیفیت منتقل کرنی ہوتی، اس لیے کہتے ہیں بھائی جلدی آؤ، لیکن وہ جی ہم بہانے مارے، کل آئیں گے پرسوں آئیں گے، اور اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، کل آئیں گے پرسوں آئیں گے، صبح کو آئیں گے شام کو آئیں گے۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ منافق اور کس کو کہتے ہیں کہ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، یہ پکے منافق کی نشانی ہے۔ کیا علماء کو یہ اجازت ہے کہ جو مرضی کرتے رہے؟ کتنے علماء کو میں نے کہا کہ یار یہ غلط کا بات ہے، ٹھیک ہے آپ ہمیں ٹائم نہ دیں، لیکن آج نہ دیں، تیسرے دن کہہ دیں، لیکن جو بات کہہ دیں پھر لوہے پہ لکیر ہو جانی چاہیے، سارا نقصان ہوتا ہو جائے۔ اب شیخ بیٹھا انتظار کر رہا ہے
اور وہ بہانے مار رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر بندہ کیا کرے گا؟ تو یہ بڑی خوفناک چیزیں، خصوصاً علماء نا، میں نے بڑی تحقیق کی، بہت سے علماء میں یہ بات ہے، جتنے میں نے 2 کلاسیں تخصص کی پڑھائی ہیں، کوئی 1-2 بندے ہوں گے جن میں یہ عادت نہیں ہے، باقی سب میں یہ عادت ہے. ادھر سے چھٹی دی صبح اور دوپہر کو دیکھا کوئی بھی نہیں، ساری خانقاہ خالی، بھاگ گئے اور کہا فلاں تاریخ کو اتنے بجے آنا ہے، اور 3 دن بعد آ رہے ہیں، 5 دن بعد آ رہے ہیں، ایک 10 دن بعد آیا. بہانہ، جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. بھائی تم میسج بھیج دو، کم از کم فون کر دو کہ ہم انتظار تو نہ کریں. وعدہ خلافی ہے، یہ جھوٹ ہے. چلے عام لوگ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، چاہے کہ علماء ایسا کریں یا کوئی خلفاء ایسا کریں. اس میں بھائی ہماری بھی بدنامی اور بڑے شیخ کی بھی بدنامی ہے. یاد رکھیں، میں سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ میری وجہ سے میرا شیخ نہ بدنام ہو. بس سب سے زیادہ مجھے یہی خوف رہتا. خواہ نسبت کم پھیلے، کام کم ہو، کوئی پرواہ نہیں، اللہ پھیلا دے گا کام کو، لیکن شیخ، ہماری وجہ سے شیخ کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم اس چیز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بس من مرضی کی زندگی. تو بھائی یہ حدیثیں اپنے اوپر بھی فٹ کر کے دیکھیں، ہمارے لیے بھی ہے، پہلے ہمارے لیے پھر دوسروں کے لیے. تو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی یہ نکالے بگڑی ہوئی عادتیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے کسی عالم کو پگڑی باندھ دی تو کیا مطلب ہے، وہ امام الاولیاء بن گیا یا استاد الاساتذہ بن گیا. بھئی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اب مشق کریں پڑھنے پڑھانے کی تو کبھی نہ کبھی آپ پکے استاد بن جائیں. اس طرح خلفاء کو بھی جو اجازت دیتے ہیں مشائخ، تو حسن ظن کی وجہ سے دیتے ہیں کہ اگر ذکر فکر رابطہ مضبوط رہے گا تو ان کو ترقی ہوگی. جو ہی آپ رابطے میں کمزوری دکھائیں گے، غیر شعوری طور پہ اللہ آپ کو گرا دے گا نیچے. یقین کریں، یہ بہت سے تجربات میں نے دیکھے. پہلے شعوری یا غیر شعوری بے ادبی ہوتی ہے. حضرت امام ربانی مجد علیہ ثانی کے ملفوظات، کتابوں اور مزار پہ بھی یہ ہوا. کیونکہ پہلے میں کہتا تھا بندہ جب گرتا ہے نا، غلط فہمی ہوتی ہے، پھر بدگمانی، پھر بد زبانی. مولانا روم کے مزار پہ بھی جب یہ عاجز حاضر ہوا، مراقبہ کیا. حضرت امام ربانی کے مزار کے بھی مراقبہ کیا. اور حضرت نے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے کہ انجانے میں بے ادبی کر دے یا جان بوجھ کے کر دے، دونوں طریقے سے بندہ گرنا شروع ہو جاتا ہے یوں نیچے کو. اور پھر حضرت نے واقعہ لکھا. خواجہ واقف باللہ نے اپنے مرید حضرت کو دے دیے تھے آخری عمر. تو فرمایا یہ شیخ نور انجانے میں، یہ نہیں جان بوجھ کے، انجانے میں بے ادبی کر رہا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کی ترقی رک جائے، لیکن انجانے میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اس سے، اور میں مجدد الف ثانی کی توجہ بھی اس پہ اثر نہیں کر رہی. ایسی خوفناک چیز ہے بے ادبی. اسی لیے مولانا روم نے فرمایا آج تک کوئی بے ادب بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکا. اس لیے ہم تو، میں ایک دفعہ حضرت کے پاس گیا، کثرت سے ہمیں ایسے واقعات، ہم نے پریکٹیکلی تصور سیکھا. ایک ڈاکٹر تھے، حضرت کے خلیفہ تھے، تو حضرت ایسے چوکڑی مار کے بیٹھے. جو ہی وہ آئے، بڑے حضرت سے بھی بیعت تھے، پھر حضرت کے خلیفہ بھی تھے، تو حضرت فوراً دو زانو ہو کے اس کے آگے بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے؟ کہ یہ میرے شیخ کے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، دوسرا ہے صاحب نسبت. تو ایسا ادب، میں نے حیران ہو گیا. ایک جگہ حضرت کے پیر بھائی تھے، ہم مسجد میں ٹھہرے، پرانی باتیں ہیں، تو ان کی مسجد میں حضرت ایک جمعہ پڑھاتے تھے. تو حضرت تھکے ہوئے آنکھیں بند کر رہے، تو میں نے کہا حضرت یہ بستر بچھا ہوا ہے تو آپ آرام کر لیں. حضرت کا فلاں مولانا کا بستر ہے، تو وہ صاحب نسبت ہے، میں کیسے اس پر لیٹوں؟ میں حیران ہوں.
حالانکہ بستر ہی تھا نا، لیٹ جاتے کیا فرق پڑتا، پیر بھائی ہے نا، بیٹھے رہے، اونگ آتی رہی لیکن بستر پہ نہیں لیٹے. ایسا ادب میں نے بہترین ادب دیکھا حضرت کے اندر. کاش اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں اکثر آداب بہت بیان کرتا ہوں، گجرانوالہ میں، مہد میں، ہر جگہ میں نے آداب بیان کی. کیوں؟ میں نے آداب شیخ 2 دفعہ حضرت سے پڑھے. 1991 میں جب بیعت ہوئے، ایک دفعہ جنگ میں، ایک دفعہ کراچی میں. تو جتنے لوگ حضرت سے آگے پیچھے ہوئے نا، بے ادبی کی وجہ سے ہوئے، اور کوئی مسئلہ نہیں. پھر یہ میں نے حضرت کی زندگی کے دلچسپ واقعات، یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، آج کل ختم ہو رہی ہے، اس کو نئی ہم منگوا رہے ہیں. تو اس کے آخر پہ میں نے پوری کتاب کا خلاصہ نکال کے لکھ دیا. یہ اسی زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے جب لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے. اور یہ آپ لوگ یاد کر لیں کہ روحانیت کے راستے میں سالک کب کب گرتا ہے. یہ اچھی طرح زبانی یاد کر لیں. روحانیت کے راستے میں سالک اس وقت گرتا ہے جب وہ پہلے نمبر پر اپنے پیر بھائیوں کی خامیاں دیکھنے لگتا ہے. جی اتنے عرصے سے حضرت کے سال لگے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ کیسے شیخ ہے؟ اب بھائی وہ پیر بھائی ادب کا لحاظ نہیں کر رہا، محبت سے نہیں آ رہا، اس کو ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے. اب استعداد بھی لوگوں کی مختلف ہوتی ہے، کئی ساری زندگی گزر جاتے ہیں ان کو نسبت نصیب نہیں ہوتی، کئی 5-10 سال میں نسبت لے لیتے ہیں، تو فرق ہوتا ہے. اب سینئر مریدوں کو دیکھ کے بدظن ہو جانا کہ دیکھو جی اس میں تو تبدیلی نہیں آ رہی، یہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے. اب عام آدمی نے تو خوردبین فٹ کی ہوتی ہے. تو فرمایا سب سے پہلے نمبر پر پیر بھائیوں کی بندہ خامیاں دیکھنے لگ جاتا ہے، یہ گرنا شروع ہو گیا. عام آدمی کی خامیاں نہیں دیکھ سکتے تو پیر بھائیوں کی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جو ایک ہی شیخ سے مرید ہوتے ہیں اس کو پیر بھائی کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ پرانے سالکین اور خلفائے کرام کی خامیاں ڈھونڈنے لگتا ہے. ملتی تو نہیں، وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈنا لگتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، پرانے سالکین اور خلفاء کی خامیاں ڈھونڈنے لگتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اسے شیخ میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں کہ دیکھو جی حضرت لوگوں کی اصلاح ہی نہیں کر رہے، حضرت یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، اور وہ اپنی اصلاح سے بے فکر ہو جاتا. حضرت تھانوی کے سلسلے میں تو بہت سختی ہے. ایک بندے کو حضرت نے ڈانٹا بہت، چھوٹی سی غلطی تھی، حضرت تھانوی نے بہت زیادہ ڈانٹا، اور پھر آخر پہ کہا بستر اٹھا کے نکل جاؤ خانقاہ سے باہر. وہ بیچارہ نکل گیا باہر. تو دوسرا ایک آدمی تھا، اس نے کہا حضرت چھوٹی سی غلطی پہ آپ نے اس کو باہر نکال دیا. کہا تو بھی نکل جا. اس کو بھی نکال کہ تو کون آیا مجھے یہ کہنے والا کہ چھوٹی غلطی تھی یا بڑی تھی. یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہے آپریشن چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے. بچہ پیدا کرنا ہو چھوٹا آپریشن یا بڑا، یہ ڈاکٹر کو پتا ہے، عام آدمی کو کیا پتا. کہا تو بھی نکل جا باہر. ہمارے تو ایسے نہیں کرتے، ہم تو آرام سے ہی کوئی بات کرتے ہیں. یعنی بہت عرصہ ہم بندے کو سمجھاتے رہتے ہیں، اشارے سے، کنائے سے، پھر اوپن بھی کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ تیرے سے بددیانتی ہو رہی ہے، یہ تیرے سے غلطی ہو رہی ہے. جب بندہ حد ہی مکا دیتا ہے تو پھر اللہ خود ہی اس کو لے جاتا ہے. تو تیسرے نمبر پر اسے شیخ میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں اور اپنی اصلاح سے وہ بے فکر ہو جاتا ہے. جب دوسروں کی خامیاں دیکھتے رہیں گے تو اپنی کہاں نظر آئیں گے؟ حالانکہ اس کے اپنے اندر بڑی بڑی خامیاں موجود ہوتی ہیں، کبیرہ گناہ موجود ہوتے ہیں. یقین کریں. حضرت امام ربانی مجدد علیہ الثانی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے دوسروں کی خامیاں دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو وہ اپنی خامیاں دیکھتا رہتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کے راضی ہونے کے علاوہ. اچھا کتنے لوگوں نے ہمیں اپنے کبیرہ گناہ بتائے کہ جی میں نے زنا کیا، میں نے چوری کی، میں نے فلاں کیا. عورتیں تو بڑی جلدی بتا دیتی، 5 منٹ میں پردے کے ساتھ عورت بٹھا دو، اس کا اندر سب اگلوا لوں گا میں.
2-3 ایسے گورے کہ وہ ہر چیز بتا دیں، پھر ان کا علاج بھی جلدی ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک ہی مجلس میں وہ رونے لگ جاتے. مجھے نہیں پتا کہ کوئی قسمت والا مرد ایک مجلس میں روتا ہے، کوئی 10 مجلسیں ہوں تو پھر شاید اس کو رونا آ جائے. لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ مشائق کو بھلا دیتا ہے، یاد نہیں رہتے ہمیں. ایک دفعہ مجھے کوئی کہنے لگا حضرت اپنا خیال رکھنا. لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، تو میں نے کہا اللہ کا خیال رکھوں یا اپنا خیال رکھوں؟ تو میں نے کہا اللہ کا خیال ہم رکھتے ہیں تاکہ اللہ ہمارا خیال رکھے گا. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اپنا خود خیال رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہے گی. ہم اللہ کا خیال رکھیں گے، اللہ خود ہی ہمارا خیال رکھے. اب کتنا کا اپنا خیال رکھیں. اچھا کئی لوگ ہر وقت ہی بیمار بنے رہے، جی حضرت ادھر کندھے میں درد ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے. اب ہمیں بھی ہوتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، درد ہوتا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. دین کے کاموں سے فرصت ہی نہیں کہ اپنے درد کو دیکھیں، ادھر درد ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اچھا بھی تیل لگا دو ٹھیک ہو جائے. ہو جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کا خیال رکھیں گے اللہ بھی آپ کا خیال رکھے گا. ایز یو سو شیل یو ریپ. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اب آپ اللہ کا خیال نہ رکھیں تو پھر اللہ بھی آپ کا کیوں خیال رکھے گا؟ تو اس لیے جسمانی روحانی ساری بیماریاں دور کرنے کے لیے آپ اللہ کا خیال رکھیں، اللہ آپ کا خیال رکھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو اللہ کا خیال رکھیں اور اللہ آپ کا خیال نہ رکھے. اور دوسرا طریقہ گمراہ ہونے کا، گرنے کا یہ ہوتا ہے جب انسان شیخ سے کٹنے لگتا ہے تو اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے پہلے اسے شیخ سے انجانے یا نہ جانے میں بے ادبی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آداب پڑھتے نہیں. اس لیے حضرت نے مجالس فقیر میں فرمایا کہ 100 بندے میرے پاس آئیں، ان میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں، 95 بندے بے ادبی کر کے جاتے ہیں. کوئی ظاہری بے ادبی، کوئی باطنی بے ادبی، کوئی گفتگو میں بے ادبی. تو اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے پہلے اسے شیخ سے غلط بے ادبی شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اچھا یہ جگہ ہوتی ہے جہاں بندہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے، غلط فہمی پہ روک لے، فوراً اس کی کوئی اچھی تعویل کرے، فوراً کوئی اچھی تعویل کرے کہ بھئی شیخ کی نیت اچھی ہوگی، اس کا علم، عمل، عقل، سمجھ، اتباع سنت، عشق الہی، اللہ سے رابطہ تعلق میرے سے زیادہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے. کئی لوگوں کو ہماری حضرت کی مسجد پہ اعتراض ہے، اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ہر کوئی اپنی کوٹھی زبردست بنا رہا ہے، میں بھی اللہ کا گھر زبردست بنا رہا ہوں. پھر کسی نے کہا جی اتنی بڑی مسجد بنائی، تو وہ بندہ یہ بھی اس چیز کا قائل تھا کہ امام مہدی بس آنے والے ہیں. تو حضرت نے اس کو جواب دینے کے لیے کہا آپ کہتے ہیں امام مہدی آنے والے ہیں، تو امام مہدی آئے تو اس کو کسی کمرے میں بٹھانا پڑے گا، اس کے ساتھ تو فوجیں ہوں گی، کوئی بڑی مسجد چاہیے نا، کدھر بٹھائیں گے ہم؟ پھر اس کو عقل آئی، سمجھ آئی کہ مشائخ کے کاموں میں حکمتیں، بہت حکمتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے شیخ سے غلط فہمی پیدا ہوتی، وجہ کہ اپنی عقل تھوڑی، تجربہ تھوڑا، علم تھوڑا، عمل تھوڑا، عشق الہی تھوڑی، آداب تھوڑے، اور نقص شیخ میں نظر آ رہے. کالی اینک لگائیں گے سچ گورے بھی کالے نظر آئیں گے. اگر غلط فہمی سے روک لے اپنے آپ کو، یا کسی سینئر سالک سے یا کسی خلیفہ سے جا کے تسلی کر لیں کہ مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، تو وہ آپ کی تسلی کرے گا. یا ڈائریکٹ شیخ سے آگے پوچھ لیں، اس کو کھا تو نہیں جائے گا آپ کو کہ جی حضرت یہ میرے دل میں یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، تو فوراً اس غلط فہمی کی وہ تصحیح کر دے گا. لیکن اگر غلط فہمی سے آگے بڑھ کے اگلا قدم کیا تو بدگمانی، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی. بدگمانی پہ آپ چلے گئے تو فوراً پھسلیں گے اور گریں گے آپ، ایسا جیسے پہاڑ سے کوئی گرتا ہے.
اس کی ہڈی پسلی ٹوٹے گی، اس کا ایمان، اس کے اعمال تباہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو غلط فہمی ہی پہ روکنا چاہیے اپنے آپ کو، بالکل غلط فہمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ دیکھو کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ والے محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے، امام ربانی اور بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یہ لکھا کہ پہلے اللہ ان کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، اگر بالفرض کر بھی لے نا تو جلدی سے ان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، رونا دھونا ہوتا ہے تو ان کے گناہ کے بدلے بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ حضرت بھائی مستعمی سے کوئی گناہ ہوا، تہجد چھوٹ گئی تو حضرت اتنا روئے کہ برا حال ہی ہو گیا، اللہ کو بڑا ترس آیا۔ کچھ 2-4 مہینے کے بعد پھر سردی ہوئی تو بے خوابی ہوئی، نہانے کی حاجت ہوئی تو تھوڑی سستی ہو رہی تھی، کسی نے آ کے پاؤں ہلایا، اٹھو حضرت غسل کرو، تہجد پڑھ لو۔ حضرت نے ایسے دیکھا کہ کمرہ بند تھا، اندر کون آ گیا؟ تو دیکھا شیطان ہے۔ کہا بھائی آپ ہمارے کب سے ہمدرد بنے کہ تہجد کے لیے جگا رہے؟ کہا ہمدردی اب بھی نہیں کر رہا، اصل میں پہلے جو آپ کی تہجد چھٹی تھی نا تو آپ اتنے روئے کہ اللہ نے پتہ نہیں 1000 تہجدیں لکھ دی آپ کے نام اعمال میں۔ میں نے کہا اٹھ کے ایک ہی پڑھ لے، پھر تو روئے گا، پھر 1000 تہجدوں کا ثواب ملے گا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اٹھ کے ایک ہی پڑھ لے۔ ایسے ہی اس کی چالیں ہیں۔ تو ایسی غلط فہمیاں، تو غلط فہمی پہ بندہ اپنے آپ کو روک لے، ورنہ بعض اوقات ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مثلا کسی دن شیخ نہیں جاگا اور نیا مرید اس کو جوش اٹھا ہوا، وہ بڑی 20 نفلیں 40 پڑھ رہا، اور جی حضرت نے تو 2 نفل پڑھے، 6 پڑھے، کچھ پڑھا ہی نہیں، میں ان سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مشائخ کا ایسا مقام ہو جاتا ہے، ایسا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں کہ وہ عبادتیں کر کر کے ان کے بال سفید، ہر چیز سفید ہو جاتی ہے۔ پھر آخری امت میں ان کو تھوڑی سی رخصت مل جاتی ہے کہ تہجد پڑھنی ہے تو پڑھ لو، نہیں پڑھنی ہم پھر بھی تمہارا ثواب لکھ دیں گے، لیکن وہ پھر بھی پڑھتے ہیں تو کوئی خصوصی رعایت مل جاتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے رعایت۔ شیخ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، یہ نہ پیدا ہونے دیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم تو ہر چیز اپنے شیخ کو بتاتے تھے، حتیٰ کہ اپنا کھایا پیا بھی بتاتے تھے کہ حضرت آج یہ کھا کے آئے ہیں، کھانا چاہیے تھا کہ نہیں کھانا چاہیے، ہر چیز بتاتے۔ اور بعض کہتے ہیں حضرت فلاں بات تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ تھوڑی سی بے اعتمادی ابھی ہے آپ کے اوپر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ایسے جہل ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے، اور شیخ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ اس جہل کو کبھی میں سمجھاؤں گا، موقع آئے گا تو۔ بھئی شیخ کے سامنے تو کھلی کتاب ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر اور مریض کا تعلق ہے، اب مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب یہ بھی پیٹ درد ہے، آنکھوں میں، وہ کہیں گے بھی 2-3 بیماریاں بتاؤ، زیادہ نہ بتاؤ، وہ اور بتاتا ہے، وہ کہتا ہے بس کر یار۔ اور ہم یہاں کہتے ہیں بتاؤ اور بتاؤ، وہ چھپاتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے آداب میں لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے شیخ سے اپنے گناہ، اپنی کمیاں کوتاہیاں، اپنی روحانی بیماریاں چھپاتا ہے، اللہ اس سے اپنی محبت و معرفت چھپا دیتا ہے کہ جس ذریعے، بندے کے ذریعے تیرا علاج ہو رہا ہے، تو اس کو ہی بیماری بتانے کے لیے تیار نہیں تو پھر تیرا علاج کون کرے گا؟ تو چھپاتے ہیں۔ تو شیخ سے غلط فہمی پیدا ہوتی، اس کے بعد پھر بدگمانی پیدا ہوتی کہ دل میں ایک بات جب جاتی ہے کہ یہ کیوں کیا حضرت نے، یہ کیوں کیا، پھر ایسا کہ جیسے تھانے دار ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ چاروں شانے چت ہو گیا، اس کی کئی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں بدگمانے والے کی۔ پھر اس کا پٹڑی پہ چڑھنا بہت مشکل ہے، جیسے 1000 کی سپیڈ پہ گاڑی الٹتی ہے نا تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سمجھے جو بندہ بدگمانی کرتا ہے، پھر 1000 کی سپیڈ پہ اس کی گاڑی الٹ جاتی ہے، اس کو ڈینٹ پڑ جاتے ہیں، اس کے اعمال میں، اس کے ایمان میں ڈینٹ پڑ جاتے ہیں۔ پھر بدگمانی کے بعد پھر وہ بد زبانی پر اتر آتا ہے کہ شیخ کے اوپر الزام لگانے لگ جاتا ہے، جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، اس کی پر کے پرندے کو بنا دیتا ہے،
کوئی چھوٹی سی غلطی ہوگی وہ اس کو اتنا اچھالے گا. بھائی وہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، غلطیاں کمیاں کوتاہیاں تو ان سے بھی ہو سکتی ہیں. آپ اپنی اصلاح کروانے گئے یا ان کی غلطیاں دیکھنے گئے؟ پھر وہ بدزبانی پر اتر آتا ہے جس کی وجہ سے سلسلے کے مشائخ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. شیخ بعض اوقات پھر بھی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اللہ ناراض ہو جاتا اور پیچھے سارے سلسلے کے مشائخ اس سے ناراض ہوتے کہ بھئی ایک شیخ نے اس پر اعتماد کیا اور تم کیا کر رہے ہو بات. سلسلے کے مشائخ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس بندے میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ وہ خود فتنہ بن جاتا ہے. اب میں نے جو ہمارے حضرت سے خلفاء ٹوٹے ہیں، کتنوں کے حالات میں نے دیکھے 0/0 ہو گئے. ایک بہت پرانے گجرانوالہ کے مفتی رشید صاحب تھے، وہ ایک دفعہ ہماری مدرسے میں بھی آ گئے. میں اندر تھا، میرے گھر والوں نے کہا کوئی گجرانوالہ سے مفتی آئے ہیں رشید. مجھے تو اندر ہی ڈر لگنے لگ گیا کہ یہ وہی نہ ہو. دیکھا تو وہی. حضرت کو سخت ناراض کیا، ان کی حضرت نے خلافت بھی سلب کی. اب جیسے جھوٹے منہ سے ہوتا ہے حضرت کیا حال ہے، مدرسہ کیا حال ہے، کیا حال ہے. میں نے کہا یار حال ٹھیک ہے، تو میرے ابا کو راضی کر لا، میں تیرے ساتھ ٹھیک ہوں. اگر تو میرے روحانی باپ کو ناراض کرتا ہے تو السلام علیکم. میں اندر آ گیا. گھر والے کہنے لگے اتنی جلدی؟ میں نے کہا ہاں. میری نسبت اندر سے یوں کانپ رہی تھی کہ جس نے شیخ کو ناراض کیا تو اس کے ساتھ دوستیاں لگا رہا ہے، تو بھی منافق ہے. میں تو اپنی نسبت کو بچا کے اندر آ گیا. یہ معاملے ہے نازک، جو تیری رضا ہو تو کر، ہمیں تو خوش نہ آیا یہ طریقے بے ادبیست. جیسے اللہ کی محبت نازک ہوتی ہے نا، یہ بھی نازک ہوتی ہے. اگر شیخ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے. کوئی اس کو بغض، حسد یا دنیا کی محبت کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے ناراض ہوتا ہے. وہ 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، کئی مہینے ان کو سمجھاتا ہے، لیکن وہ اس کی بات کو سنتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. پھر آخر کار وہ کیا کرے، اس نے کام تو لینا ہوتا ہے. پھر اللہ خود ہی اس کو رخصت کر دیتا ہے، بہانہ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے. تو اس لیے کئی لوگ جو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. 2-3 بندے ایسے بھی ہیں جو ٹوٹے بھی ہیں، لیکن وہی بے ادبیوں کی وجہ سے، اور ان کو میں نے سمجھایا بھی. پھر ان کے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ میں تمہیں بتاؤں تو تم لوگ پریشان ہو جاؤ. بھئی اللہ کی وجہ سے آپس میں تعلق تھا، محبت تھی، تم نے اس کو پیچھے پھینک دیا. تو اس لیے اعمل واستغفر، عمل بھی کرو اور استغفار بھی کرو. مشائخ اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتے، یہ بھی بتا دوں. لیکن جب بندہ بات سنتا نہیں، مانتا نہیں، سنتا نہیں، مانتا نہیں، تو پھر ناراض ہوتے. اب آپ اولاد نافرمان ہوں تو بہت کم کوئی باپ اس کے پاؤں پکڑے گا، اور ہم پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں. جو بندہ کہنے گا آپ حضرت میرے پاؤں پکڑے، میرے سے معافی مانگے پاؤں پکڑ کے، تو میں پکڑ لوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جسمانی باپ نہیں ہے آسانی سے پاؤں پکڑتا. یہ شیخ کو ہی اللہ نے حوصلہ دیا ہوتا ہے کہ سالکین کے پاؤں پکڑ کے پگڑی ان کے پاؤں پہ رکھ دیتا ہے، سنت اپنا لو. کیوں اللہ اور رسول کو ناراض کرتے ہو؟ موت سر پہ کھڑی ہے. اس کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تیرا انجام کیا ہونے والا ہے. موت، قبر، آخرت تیرے سر پہ کھڑی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تو اس کو یہ عید نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی موت کا وقت، اس کا کتنے دن زندہ رہیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں جلدی جلدی توبہ کر لو، جلدی جلدی آداب سیکھ لو، اپنی آخرت تیار کر لو. مکتوبات مجددیہ میں بار بار حضرت یہ لکھتے ہیں وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، جوانی کی عمر غنیمت ہے، جلدی سچی توبہ کر لو. تو ہم بھی یہی بات کہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں ادب، اللہ کے آداب، نبی کے آداب، اساتذہ کے آداب اور مشائخ کے آداب کا صحیح احساس رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ عامہ والے اور رابعہ والوں کلاس کی پابندی کریں، مارچ کے شروع میں شاید امتحان ہونا شروع ہو جائے تو ابھی سے تیاری کریں، چھوٹے چھوٹے بہانے نہ بنائیں۔ قربانی سے قبولیت ہوتی ہے، لوگ تو 7 دن پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے 1 دن ہی کافی ہے، تو ضرور پابندی کیا کریں کیونکہ ہم حاضری بھی لگا رہے ہیں، اس میں برکت ہوگی۔ ہاں جی، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی غلط فہمی ہو، کچھ ہو تو پوچھ لیں تاکہ پھر میں جواب دوں۔ کیا کون سا وہ کنفرم ہو گیا؟ کون سی تاریخ؟ جنگ کا اجتماع نومبر میں، ہاں جمعرات کو ہوتا ہے، ہمارا ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ یہ پشاور والے آ گئے ہیں تو ماشاءاللہ اجتماع ہو گیا نا۔ ویسے ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، جمعرات جمعہ ہفتہ، اتوار کو دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے صاحبزادہ عبدالقدوس چکوال والے حضرت کے خلیفہ، ان کا 1 دن کا اجتماع ہوتا ہے پیر غلام حبیب کے شہر کورڈی میں، تو وہ حضرت ہمیں ضرور دعوت دیتے ہیں، ہم 3-4 گاڑیوں میں جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ پشاور والوں کی بھی دعوت ہے کہ 1 دن کے لیے بس صبح جانا ہوتا ہے، یعنی ظہر عصر تک پہنچنا ہوتا ہے، پھر بیانات ہوتے ہیں، پھر 10-11 بجے وہاں سے واپس ہم آ جاتے ہیں، رات نہیں رہتے وہاں۔ کون سی تاریخ ہے؟ 12 اکتوبر، ہفتے کا دن ہوگا، 12 اکتوبر ہوگا۔ ہمیں اپنی مجلس بھی ختم کرنی پڑے گی کیونکہ حضرت کا حکم ہے، تو پھر تو ہم مانیں گے، اپنی مجلس بھی ختم۔ حالانکہ اپنی مجلس ہم ختم نہیں کرتے، لیکن جب بڑوں کا حکم ہو تو پھر سب قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے ہماری مجلس 12 اکتوبر والی نہیں ہوگی، ہم کورڈی جائیں گے، حضرت کے آبائی شہر پیر غلام حبیب کے صاحبزادہ عبدالقدوس۔ تو پشاور والے بھی 1 گاڑی کر کے آ جائیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہاں مختصر سے وقت میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جھنگ کا اجتماع کون سی تاریخ کو؟ 15، 16، 17 نومبر کو ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد دامت برکاتہم کا اجتماع ہے، وہ بھی انشاءاللہ اجتماعی شکل میں ہم یہاں سے جاتے ہوتے ہیں، اس کے بھی انشاءاللہ انتظام کریں گے۔ ہاں جی، کسی نے کوئی بات پوچھنی جلدی سے پوچھ لوں۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اگر ساری چیزیں ہماری قسمت میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے کیونکہ اس کی موت تو پہلے سے جب پیدا ہوا تو لکھی اس کے ہاتھوں اس نے قتل ہونا ہے، تو پھر اللہ ہمیں جو نا عذاب کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس جواب نہیں، میں پوچھ لوں۔ جواب ہونا چاہیے شاہ جی آپ کے پاس، پہلے بھی میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ دیکھیں، پہلا قتل ہوا ہے کہ قاف سے قابیل نے قتل کیا اور حابیل کو کیا، اس لیے یہ نشانی ہے، اس کے نام کے ساتھ بھی قاف ہے، قابیل، اور ادھر قتل کا بھی قاف ہے، تو کبھی وہ لوگ ادھر کر دیتے ہیں کبھی ادھر کر دیتے ہیں۔ تو قابیل نے قتل کیا ہے اور بھائی کو قتل کیا، اس نے کہا دھمکی دی میں تمہیں قتل کر دوں گا، ان کا اگر تو قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا میں تمہیں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اب اس کو اختیار تھا، اگلا بندہ اتنا شریف کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرتا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں۔ اب اس کو عقل بھی تھی، سمجھ بھی تھی، صرف نفسانی خواہش کی خاطر اس نے بھائی کو قتل کر دی۔ تو اللہ آزماتے ہیں، ہر بندے کی آزمائش، ایک دم نہیں جاتے وہ کسی کو قتل کر دیتے، پہلے چھوٹے گناہ پھر بڑے گناہ پھر گناہ ہوتے ہوتے پھر بندہ قتل کرتا ہے۔ تو اللہ نے مختلف چیزوں کو مختلف واقعات کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہوتا کہ اب یہ حرکتیں کی، اب یہ کی، اب یہ کی، پھر قتل ہو گئے۔ پہلے بغض آیا، حسد آیا، یہ بیماریاں آئیں،
اب اللہ نے نبی بھیج دیے، قرآن بھیج دیا، اللہ والے بھیج دیے، علماء بھیج دیے، مشائخ بھیج دیے، خود عقل سمجھ بھی دے دی، اور یہ بھی قرآن میں آیا کہ کسی کو قتل کرنا ایسا گناہ ہے جیسے سارے انسانوں کو آپ نے قتل کر دیا۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی قتل کرتا ہے تو پھر اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہا ہے، جب فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت سی چیزیں پہلے بتا دی، عقل دے دی، نبی دے دیے، قرآن بھیج دیا، علماء بھیج دیے، سب کو پتہ ہے کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اگر کوئی اس کے باوجود بھی کرتا ہے تو پھر تو اس کو سزا ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ قسمت کے اس کے قتل لکھا ہوا ہے، قسمت یہ نہیں ہے۔ ایسے تو پھر ہم سارے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ جو ہونا ہوگا ہوتا رہے گا، ہم بیٹھے کوئی عمل بھی نہ کرے۔ قسمت کا تو مطلب یہ ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ہوتا رہے۔ بھئی قسمت لکھی ہوئی ہے لیکن وہ مختلف واقعات کے ساتھ منسلک ہے کہ یہ بندہ محنت مجاہدہ کوشش کرے گا پاس ہو جائے، جو نکھٹو کام نہیں کرے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ اب جو فیل ہونے والا ہے تو وہ یہی کہتا ہے جی میری قسمت میں لکھا تھا۔ اسی کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت اشعار میں کہا کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر کو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ بھی اللہ نے عقل دی ہے، وحی دی ہے، انبیاء بھیجو، ان کی سنت سب کچھ دی ہے، ابھی بھی الٹی حرکت کر رہے ہیں تو سزا ملے گی۔ اور یہ تقدیر کو سمجھنا تو ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ ویسے حکم ہے کہ اس میں زیادہ غور و فکر نہ کرو، یوں سمجھے کہ یہ اللہ کی پلاننگ ہے، اور پلاننگ میں اللہ نے بہت سے چوائس دیے ہیں سب کو، اس کو انتخاب کر لو، یہ اس کو کر لو، اس کو کر لو، یہ اس کو کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ جی ہماری قسمت تقدیر کیا ہے؟ حضرت نے کہا کھڑے ہو لو، وہ کھڑا ہو، کہا ایک کھڑا ہاتھ کھڑا کرو، وہ بھی کر لیا، دوسرا کرو، وہ بھی کر لیا، ایک ٹانگ کھڑی کرو، وہ بھی کر لی، کہا دوسری بھی کرو، کہا حضرت دوسری تو نہیں کر سکتا، تو کہا بس تیرے اختیار میں جتنا ہے اتنا ہی تیرا حساب کتاب ہوگا، جو تیرے اختیار میں نہیں ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو ہر بندے کو اللہ نے اختیار دیا، روٹی آگے رکھ کے بیٹھ جائے نا خود ہی منہ میں آ جائے گی اللہ کی تقدیر سے۔ بھئی اتنے کام خود اپنے سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اسی طرح قتل اور یہ گناہ بھی بندہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، ایک دم تو نہیں کر جاتا۔ تو بندے کو اختیارات جو اللہ نے دیے اسی کا امتحان ہوگا، اس کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بندے کی وسعت سے زیادہ ہم اس کو تکلیف نہیں دیتے، جتنا اس کا اختیار ہے اتنا ہی اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے تو یہ تو پھر اسی لیے تو حساب کتاب ہے، سب کچھ ہے کہ اللہ نے بتا دیا، اتنی مواقع دے دیے دین کو سمجھنے کے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا نہیں سنتا تو پھر اس کو سزا تو ملے گی۔ اور چلیں یہ کافی ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، اللہ کو راضی کریں، یہ عمل کی جگہ ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل تو کرنا پڑے گا، اسی لیے تو یعملون تعملون یعملون تعملون سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ وہ عمل کریں گے تم عمل کرو گے، تو عمل کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث میں ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ادھر بوجھو گے تو ادھر کاٹو گے۔ تو اس وقت ہم سب سے افضل عمل توبہ والا عمل کرتے ہیں، تجدید ایمان بھی ہم اس کو کہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس میں 3 نیت ہے کہ میں اللہ سے راضی رہوں گا، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اور دوسرا کامل اتباع سنت کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے لیے عشق رسول پیدا کروں گا۔ تیسرا کہ میں کبیرہ گناہ، صغیرہ، ریا، دکھاوا، عجب، تکبر، ساری چیزوں سے معافی مانگتا ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم نے تجدید ایمان اور تجدید بیعت کی ہے۔ جنہوں نے پہلی دفعہ کلمات پڑھے ہیں تو وہ بیعت کے کلمات ہو گئے ہیں یا توبہ ہو گئی ہے، تو ہلکے پھلکے سے وظائف ہیں کہ ایک ہر وقت باوضو رہنا ہے اور دل پہ توجہ رکھنی ہے۔ دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، کرے گا نہیں، بس اپنی سوچ بنا لیں کہ دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ۔ جیسے بندہ غلط خیالات سوچنا شروع کر دے، شہوت کے، غصے کے، تو وہ چیز بڑھنے لگ جاتی۔ اس طرح جب آپ سوچ بنائیں گے نا کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو ایسا ایسا یہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے کبھی نہ کبھی۔ اسی طرح 100 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 دفعہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ پوری دوائی ہے۔ اگر پوری کھائیں گے پورا آرام آئے گا، تھوڑی کھائیں گے تھوڑا آئے گا، تو 40 دفعہ کر لیں، نہیں تو ناغہ نہ ڈالیں، 11 دفعہ ہی کر لیں۔ اور اس طرح ایک پارہ آدھا پارہ قرآن کی تلاوت۔ اور چھٹا ہے رابطہ، کہ شیخ کے ساتھ رابطہ شیخ رکھیں، یعنی پابندی سے آتے جاتے رہیں۔ اور خصوصاً مجلس ذکر میں تو ہم خود بلاتے ہیں، خصوصی بیانات ہوتے ہیں علماء کرام کے، تو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی دیر تو ہو جاتی ہے، تو بھائی آپ اللہ کے لیے دیر ہوتی ہے، لوگوں کو عیاشی کے لیے دیر ہوتی ہے۔ کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی دوستوں سے گپے لگا رہا ہے، تو ان کی دوستی آپس میں اتنی پکی ہے اور آپ لوگوں کی دوستی ہم سے کچی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ 1-2 بجے تک دوستوں کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ اللہ کی خاطر اللہ والے سے دوستی لگائی ہے تو آپ 12 بجے تک نہیں بیٹھ سکتے، تو سوچنا چاہیے، تو اس بات کو سوچنا چاہیے۔ اور وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے بھائی۔ ویسے تو پورا ہفتہ آپ ذکر فکر بھی نہیں کرتے، جب دیکھتے ہیں چہرے کے اوپر نور ہی نظر نہیں آتا، ادھر ادھر وقت ضائع کر کے آ جاتے ہیں، تو چلو پھر گاڑی کی ٹیوننگ تو ہوگی نا، پھر تو ٹیوننگ تو پھر 2-4 گھنٹے لگ کے ہی ہوگی نا، اتنی جلدی تو ٹیوننگ ہونے والی نہیں۔ کپڑا اوپر نیچے اندر باہر سارے پھیرنا پڑے گا تو پھر ہی صفائی ہونی ہے نا۔ یا تو آپ بالکل صاف ستھرے ہو کے آئیں تو آپ کو آدھے گھنٹے میں توجہ دیں تو آپ چیخیں مارے اللہ اللہ کی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اتنا زور لگا کے بھی چیخ نہیں نکلتی، کوئی اللہ اللہ نہیں نکلتی، تو اس کا مطلب بڑا کچرا پھنسا ہوا ہے اندر دل میں، تو وہ کچرا دور کرنے کے لیے پابندی سے آنا چاہیے، ورنہ دل میں کچرا ہے تو پھر آنکھوں میں، زبان میں، دماغ میں، ہر جگہ کچرا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دل کے کچرے کو صاف کریں اور دوسری جگہ سے جانے سے پرہیز کریں۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی خصوصی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ آ رہی ہے، وہاں سے مشائخ نقشبندیہ کے قلوب سے ہوتی ہوئی ہمارے حضور کے دل سے ہو کر، اس مسکین کے دل سے ہو کر آپ لوگوں کے دلوں میں جا رہی ہے۔ دل کی سیاہی، ظلمت، غفلت، سستی دور ہو رہی ہے اور دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو،
جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ اللہ 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 جے میں دیکھا اپنے عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے، جے تو عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شان والے، جے تو فضل کرے تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اللہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، فرعون نہیں شداد نہیں دنیا میں وہ قوم عاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ 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 کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی تمنا میں جئیں، حاصل منزل نہ صحیح خواہش منزل ہی صحیح۔ اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ علتوں فلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما، یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، یا اللہ ان دوستوں کی دیر تک مجاہدے اور محنت کو قبول کر کے ان کی یا اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما، موت قبر کی منزلیں آسان فرما، یا اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے گناہگار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی برکتیں ہمارے اوپر نازل فرما، یا اللہ تو یا خود کریم ہے، اور کریم تو اس کو کہتے ہیں یا اللہ جو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، تو ہزاروں چیزیں بغیر مانگے دے رہے ہیں، یا اللہ ہم سچی توبہ کریں، اس کو قبول فرما، یا اللہ تو نے خود فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، یا اللہ تیرے اوپر تو کوئی چیز فرض نہیں، یا اللہ تو نے کمال شفقت سے رحمت کرنا فرض کر دیا، یا اللہ ہمارے اوپر بھی تو ایک رحمت کا چھینٹا ہمارا کام بنا دے گا، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، جتنے انٹرنیٹ پہ یا دعائیں کہنے والے اور دعاؤں کی توقع رکھنے والے ہیں، مرد عورتیں بچے سب کی جائز شرعی دعاؤں کو قبول فرما، اور یا اللہ آخری وقت آئے یا اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز شرعی دعائیں قبول فرما، اور آخری وقت آئے ہمارے لب اور دل پہ ہو لا الہ